वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनल कंप्लेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं इस्तगासा। सेक्शन 200 CRPC के तहत ये क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की जाती है। किस कोर्ट में फाइल होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स क्या हैं, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होती है, ये सारे आज के टॉपिक में शामिल हैं। और इस टॉपिक को आप तक डिलीवर करने और शेयर करने के लिए आज के रिसोर्स पर्सन साहब जो है वो असद अब्बास भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। असद अब्बास भट्ट साहब को तकरीबन मैं 18 साल से जानता हूँ, प्रैक्टिस इससे ज्यादा साल की है इनकी। सिविल, क्रिमिनल, सर्विस मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स, इवन शायद टैक्सेशन पर भी इनकी एक्सपर्टीज है। इन सारी फील्ड्स में ये प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स हैं, वो भी इनको इनवाइट करते हैं ताकि इनका एक्सपर्ट ओपिनियन मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लिया जाए। तो मैं असद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर माइक पर आए और अपना कीमती नॉलेज सारे पार्टिसिपेंट्स और हम सबके साथ शेयर करें। जी थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब ने तारुफ भी ज्यादा करा दिया और जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि इतना जो है वो जामिया तारुफ है कि उसके बाद अब सोच रहा हूँ हेडिंग्स भी भूल रही हैं। जैसे आपको एग्जाम्स में मसला आता है कि आप एकदम से बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि, और खास तौर पे मलिक साहब का, उनकी टीम का, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रांट की कि मैं आपको अपना जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं और आपको जो है बता सकूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या क्या सीखा। और दूसरी बात यह है कि मैं हर पार्टिसिपेंट को अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा कि यू आर एक्चुअली मेकिंग अ हिस्ट्री, क्योंकि बाहर के अंदर ये बड़ा कम हो गया है कि लोग किताब और कलम जो है और लिखने पढ़ने का कल्चर जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गया है। तो आप अगर देखें कि कैंपेन अगर बाहर हो रही है तो ज्यादा हो रही है और जो कोर्सेज है वो कम हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी जो है वो इसमें जो है वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और आपकी प्रेजेंस यहाँ पे जो है बहुत अप्रिशिएटेबल है। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की इतना टाइम निकालना आजकल पढ़ाई के लिए जरा मुश्किल काम है, क्योंकि इतने शॉर्टकट्स हैं और आप लोग जब आते हैं तो प्रोफेशन के अंदर आपको जो है वो आगे से जो आइडियल मिलते हैं या जिनकी प्रैक्टिस चलती है तो वो उनके कुछ ज्यादा कह रहे कि वो किताब से थोड़ी दूर है। तो ये तो मुख्तसर तारुफ था। आज मुझे जो टॉपिक सौंपा गया है ये एक एरिया है जिसके ऊपर काफी सालों से जो है वो कोर्ट में पेश होने का मौका मिलता रहा, वहां पे जाते रहे, सीखते रहे। तो पहले मेरा टॉपिक जो है वो मैंने सिलेक्ट किया था बेल के मुतालिक। उसके बाद जो है वो मलिक साहब ने कहा नहीं आपका एरिया ज्यादा ये अच्छा है तो इस पर बात की जाए। तो मैं ये जो है वो आपको बताता चलूं कि क्रिमिनल लॉ बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया है। इस चीज से कतई नजर कि आपका अपना इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ है, आपकी अपनी जो है वो रुझान किस तरफ है, आपके पास क्लाइंटेल किस तरफ आती है। क्योंकि राइट फ्रॉम द रोड अगर आप रोड पर जाते हैं तो आपको क्रिमिनल लॉ का अगर पता है तो यू फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि मेरा चालान कोई गलत नहीं काट सकता, मुझे कोई बाजू से पकड़कर जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकता, मुझे क्या बात करनी है, कितना लॉ का पता है। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आपको लॉ का पता नहीं होता। दूसरा ये है कि हमारी तो खुशकिस्मती रही, हमारे उस्ताद जो थे वो सैयद इजाज कुतुब साहब और उनकी टीम, जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो वो एक्चुअली उनका मेजर एरिया जो था वो प्रैक्टिस क्रिमिनल से मुतल्लिक था। तो हमें बहुत फायदा रहा, हमने चीजें वहां से सीखी और हमने उसको नाजायज इस्तेमाल नहीं किया इन सेंस। लेकिन यह है कि हमें अपने क्लाइंट को और अपने रिलेटिव को, जब आप काला कोट पहनते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो होती है, आपके भाई की भी साथ साथ होती है जी, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो चीज है उससे आपके शोल्डर पे और वो क्रिमिनल के अंदर जिम्मेदारी आती है कि सुनाना आज तक कोई गलत FIR हो गई है, आपको बेल आउट करवाना है, पुलिस FIR नहीं काट रही। तो ये चीजें तो है आप काफी सीख चुकी है। मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। हमारा जो टॉपिक है कि
क्रिमिनल कंप्लेंट सबसे पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा रैंडम बोलने का आदी हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं जो आपको स्लाइड शो हो रही है इसके मुताबिक चलूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको जो है वो हस्ब आमद भी बताता रहूंगा। क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो एफआईआर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि एफआईआर, आपको पता है कोई जुर्म हो गया है तो आपने एफआईआर कटानी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो आपने पुलिस को करनी है, पुलिस आपकी एफआईआर काटेगी तो मामला आगे चलेगा। अब अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं काट रही और पुलिस ने जो है वो कह ले कि स्ट्रेट अवे आपको रिफ्यूज कर दिए, आपके पास रेमेडी है। आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा कि आप 22A की एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 22A और 22B ज़ाब्ता फौजदारी है हमारा, उसका सेक्शन भी आपने डिटेल में पढ़े हैं। लेकिन प्रैक्टिस ये बताती है कि बाज़ औक़ात हाई कोर्ट तक कोर्ट आपको कहती है कि भाई हमने एफआईआर आपकी नहीं देनी, क्योंकि लॉ की किताबों के अंदर जो आपने पढ़ा और उसके बाद प्रैक्टिस आप कह रहे हैं जी कि वो मेरी एफआईआर बनती है, ऑनरेबल जज साहब से आप कह रहे हैं, और हाई कोर्ट तक, इवन सुप्रीम कोर्ट तक आपको आगे से इनकार आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए हमारा घर है, जुडिशरी हमारा घर है, उसके अंदर जो कोई कमी कुताही है उसको भी हमने हाईलाइट कर दी, वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। हालांकि लॉ में लिखा है कि फाइंडिंग ऑफ द पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, लेकिन इसके बावजूद ये होता है कि कोर्ट सबसे पहले कहता है कि जी एफआईआर नहीं कट रही। पुलिस के कमेंट्स क्या है? पुलिस आपको कह दे जी आप 154 में 155, जैसे आपको पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, कुछ चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता है, लेकिन ये भी अपॉर्चुनिटी है जिसको नहीं पता वो बड़ा बेसिक सवाल भी पूछ सकता है और दरमियान भी पूछ सकता है। तो 154 के तहत आपकी एप्लीकेशन नहीं बनती जी, आप 155 के तहत चले जाए। अब आप 22AB में जो है वो क्लाइंट आपको पुश करता जा रहा है कि भाई जी हमारा जी नहीं हुआ, लेकिन वो पढ़ के तो आए, पढ़ के तो जाहिर है। अच्छा, वो जरूरी ये है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर नहीं कट रही और आपने उसके ऊपर पूरा जोर लगा दिया, क्लाइंट आपको प्रेशराइज करता जा रहा है, वकील साहब मेरा तो जो है मल्ले नक काट गया, मेरा पर्चा नहीं हो रही। इस तरह की चीजें भी आपको सुनने में मिलेगी। अगर आपका कोई बैंक है तो आपको प्रेशर आ रहा होगा कि जी मेरा मुद्दई जो है वो बैंक है और बैंक ने कहना जी वकील साहब कितने जोगे ने ऐसे एक एफआईआर नहीं कटा सके। लेकिन यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि प्रैक्टिस जो है वो किताब के अंदर आप जोर लगाते जाएंगे तो वो काम नहीं होगा आपका। अब आपने ये करना है कि अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक गए और एक जुर्म था जिसकी एफआईआर नहीं कटी तो व्हाट रेमेडी डू यू हैव? यहां से प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तेहासा जो है उसका आगाज होता है। यहां पे आप कहते हैं कि नहीं भाई, अगर पुलिस आपसे जो है वो तारुफ नहीं कर रही, आपके जुर्म की एफआईआर नहीं कट पाई, तो अब आपके पास इस्तेहासा जो है वो कटवाने की ऑप्शन मौजूद है और आपको उसके ऊपर इतनी दस्तरस है कि आप उसको प्रूव कर सकें। ये लेक्चर आपको प्रैक्टिस के अंदर बहुत याद भी आएगा, क्योंकि आपने भी जो सुने और जो पढ़े और जो अपने सीनियर से सीखा वही प्रैक्टिस में काम आए। अब इमेजिन कर ले कि आप जो है वो क्लाइंट आपके दर पे है और आपने 2-3 फीसिस जो है वो ले ली है। पहले 22AB आपने सेशन कोर्ट में फाइल करते हैं, जिनको नहीं पता आपने वो भी फाइल की, रिजेक्ट हुई। उसके बाद आपकी रेमेडी जो है ऊपर हाई कोर्ट के अंदर है, आपने उसके भी क्लाइंट को कहा, क्योंकि क्लाइंट ने ये देखना कि वकील साहब क्या कह रहे हैं, इनको अपनी किसी बात के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। He would imagine कि the first day he told me कि आपकी एफआईआर कटेगी, ये नहीं कहना, आपने कहना आपकी एफआईआर बनती है, कटेगी तो फिर शोल्डर आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी आ गई। हमारे सीनियर तो यहाँ पे कहते थे कि आप अपना सारा केस पढ़ने के बाद क्लाइंट को ये बताएं कि इसके अंदर लूप होल क्या है। बस सीधा बताएंगे तो क्लाइंट आपका कहेगा जी है कोई वकील नहीं, मैं तो इनको फीस नहीं दे रहा, बट आप कहेंगे ये 10 पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग है और ये एक पॉइंट है जो मुझे कोर्ट को समझाना है और इसके अंदर आपका केस बनता है। ये इतनी बड़ी बात थी, इससे हमें आज तक बचते आ कि क्लाइंट हमें ये नहीं ब्लेम कर सकता कि हमने वो बैंक जोर लगा रहा होता है, मेरे पास बैंक ज्यादा है उसका, तो उसके अंदर क्रिमिनल मैटर जो है वो आती है। तो वो आप देखेंगे कि आपने जब ये बात कही कि आपका केस बनता है या आपका केस हो जाएगा,
یہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ کی ایک ایک ورڈنگ جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہو. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ نے کہا جی ہائی کورٹ سے کٹ جائے گی, ہائی کورٹ آپ کی نہیں کٹی, ایف آئی آر کوگنیزیبل آفینس ہے, پھر آپ سپریم کورٹ آئی سی اے بھی فائل کرتی ہے, الگ کچھ ججمنٹ ہے, دونوں سائڈوں پہ ویو ہے کہ آئی سی اے اس کے اوپر لائی نہیں کرتی, آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا. اچھا, اب آپ نے 3-4 اس کو ہائی کورٹ تک, تو ظاہر ہے 2 سال بعد آپ کے پاس لائسنس آ جانا, تو ہائی کورٹ تک آپ کو ٹیسٹ کریں. اب وہ کلائنٹ آپ کو کہہ رہے کہ یار فرسٹ ڈے the lawyer told me کہ یار میرا جو ہے وہ ایف آئی آر بنتا تھا, یہ نہیں کٹوا سکے, اب ان کے اوپر وہ آپ کا امیج جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. ایز contrary to this situation, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایف آئی آر تو بنتی ہے, لیکن اگر ایف آئی آر آپ کی نہیں ہو رہی تو ہمیں اس سائٹ پر جو ہے وہ اتنا زور لگانے کی بجائے کرمنل کمپلینٹ کی طرف آ جانا چاہیے. پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ جی کرمنل کمپلینٹ کا مجھے فائدہ کیا ہے, ان پہ پریشر کیا آئے گا, کیونکہ سوسائٹی ہماری پریشر بیسڈ ہے. کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہے تو ایف آئی آر ہوگی تو راضی نامہ ہو جائے, کوئی اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر بھی ایف آئی آر ہوگی, تو پھر کیا ہوگا, کمپرومائز ہو جائے. آپ اکثر دیکھیں گے لوگ آپ کو پرچے کے لیے بہت اپروچ کریں, irrespective of the fact کہ آپ کس ایریا کے اندر پریکٹس کرنے جا رہے ہیں. تو پرائیویٹ کمپلینٹ کی امپورٹنس جو ہے وہ بتانا اس لیے بھی ضروری تھا. بعض اوقات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کی جو ہے ایف آئی آر ہو جاتی ہے, ایف آئی آر آپ نے ایپلیکیشن دی ٹو دا کنسرن پولیس آفیسر اور آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ ہو گئی. اب لانچ ہو گئی, لیکن اس کے بعد تفتیشی نے یہ معاملہ کیا کہ اس کے اندر کوئی چیزیں جو ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی وہ آپ کے اگینسٹ کر دی. Now this is the second situation you need to file private complaint. کہ آپ نے مثال کے طور پہ ایک فورینزک کروانا تھا, وہ فورینزک کروایا نہیں گیا, یا کروایا گیا تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے مینج کر لی یا مینوور کر لی, یا اس کے اندر ٹیمپرنگ کر دی. تو now the investigating officer is also your accused. وہ بھی تو تھوڑا ملزم ہو گیا نا. آپ ایف آئی آر کو پروف کرنے جائیں گے, آپ کو تو ڈینٹ پڑ گئے. فورینزک کہہ رہی ہے جی آپ یہ ہوا ہی نہیں. میرے کیس کے اندر بینک نے جو ہے وہ انکیش کیا, میں کمپلیننٹ کی طرف سے تھا, میرا اکاؤنٹ ہولڈر تھا, میرے چیک کے اوپر سائن نہیں تھے مدعی کے, انہوں نے چیک کیش کر دیا 34 لاکھ روپے. میرا کیس سیدھا سیدھا تھا, میں نے ایف آئی اے کو دی, انہوں نے کاٹ دی, اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی, معاملہ. آئی واز ویری ہیپی, یو نو, ہیونگ فیس, بگ فیس ان مائی پاکٹ. میں کہ کیس سیدھا تو میں اس کو کر لوں گا. اب ہوا کیا کہ تفتیشی نے, میں نے کہا جی فورینزک کروایا. فورینزک کروایا تو فورینزک جو ہے اس کے اندر وہ معاملہ کر دیا. میرے چیک کے اوپر سگنیچر نہیں ہے اور چیک کے اوپر میرے سگنیچر نکل آتی ہے. اب میں کیسے ثابت کروں اپنا کیس؟ ایف آئی آر تو آپ کی ہو چکی ہے, ان کے کرتے. پرائیویٹ کمپلینٹ, پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ آپ کو کرمنل لا کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر بچائے کہ آپ نے اپنا کیس جو ہے وہ پھر بھی آپ ثابت کر سکتے. میں نے استحاثہ فائل کر دی اور اس کے اندر اس تفتیشی کو میں نے پارٹی بنا لی کہ جناب یہ جو بات ہوئی ساری سٹوری بتا کے, یہ اس طرح معاملہ ہوا, اس طرح سے ایف آئی آر کٹی, اس پر تفتیش ان کو سونپی گئی, اور جب سونپی گئی انہوں نے یہ کروانا تھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کروایا اور یہ مینج کر دیا. اور 1-2 لوگ اس سائٹ کے بھی تھے جہاں سے فورینزک ہوتی ہے رپورٹ, تو وہاں سے بھی ان کو بھی نومینیٹ کیا گیا جنہوں نے سائن کیے تھے, نام یاد تھے. کورٹ نے ان کو طلب کر لیا. اب جب میں نے اپنا کیس اب کورٹ کے سامنے جو پٹ کیا تو وہ فرسٹ ڈے ایف آئی آر کے اندر ایک دوسرا کیس تھا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرا کیس. لیکن ادھر جو چیز امپورٹنٹ بتانے والی ہے, جب بھی آپ استحاثہ کے اندر آتے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا, پہلے تو ایف آئی آر کٹ ہی نہیں رہی, تو آپ نے استحاثہ فائل کر دیا. اب مثال کے طور پہ آپ کا اگر کیس ہے 302 کا, تو جناب تو نہیں جا کے ریکوری کر سکتے پستول, کیا کر سکتے؟ وہ تو پولیس نے کرنی ہے نا. اب کورٹ کے پاس میجسٹریٹ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر ان کے پاس اختیار ہے کہ ہی کین کنڈکٹ انکوائری اور انویسٹیگیٹ دا میٹر. بیکاز کرمنل لا کے اندر کتنے لوگوں کو پتا ہے, یہ پیچھے والے جو باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب, سب سے آخری کھڑے ہو جائے ذرا, آپ کھڑے ہو جائے, اب لیکچر میں
نہیں میں آپ کو کچھ سوال پوچھ رہے ہیں بھائی، ڈرو نہیں. آپ یہ بتائیں کہ کرمنل لا کے اندر جب آپ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تفتیش ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے تفتیش ہوتی ہے؟ ایف آئی آر ہو گئی، اس کے بعد تفتیش ہونی ہے. تفتیش ہوگی نا، انکوائر کیا جائے گا اس پیٹر. کمپلینٹ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تفتیش ہوگی. اب آپ جو میں نے آپ کو دونوں سچویشن بتائیں گے بیسڈ آن دا پریکٹیکل ایکسپیرینس. ایک کے اندر ایف آئی آر کاٹ نہیں رہی تھی، اب اس میں تفتیشی کا رول مائنس ہو گیا. میں میجسٹریٹ کے سامنے آ چکا ہوں. جو میں نے اپلیکیشن پولیس اسٹیشن کو فائل کرنی تھی پولیس آفیسر کو، وہ میں نے فائل کر دیا. وہی بٹن، وہی رائٹنگ، وہی وقوع، وہی چیز. تو وہ آپ کیا کیا آپ نے کہ اب تفتیش کون کرے گا؟ سوال یہ. اور کئی معاملات ایسے ہیں جن کے اندر تفتیش کاغذوں سے نہیں ہو سکتی، موقع پہ جانا پڑے گا، چیزوں کو پروو کرنا پڑے گا. وہ کیسی ہو، وہ بھی ہم اسی لیکچر میں دیکھیں. تو اس طرح سے بے شمار جو چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے کرمنل لا نے جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ ریمیڈی آپ کے لیے رکھی ہے، جہاں پہ ہم یہ گردانتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ روتھلیس ہے، پولیس جو ہے وہ کرپٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم لیک آف نالج regarding the criminal law is one of the reason people are not getting relief. ان کو بھی، اور یہ آپ کا کام ہے، تسی ایویں نہیں سر لا رہے، تہاڈی ذمہ داری تہاڈے تے پی جا رہی بہت بڑی. آپ نے یہ نہیں ہے کہ بریڈ اینڈ بٹر تو سب کرتے ہیں، لائر کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ میرا پرچہ نہیں کٹ گیا، میں ملک چھڑ کے جا رہا ہوں. دیٹ ٹائم آئی واز بیک ان 2018. تو میں کہا چھڑ جاؤ جی، میرا کی جاتا ہے. لیکن 2022 میں نے سوچا یار وہ بندہ میری وجہ سے گیا، اور وہ ایف آئی آر بنتی تھی، میں نیا تھا یا کیا چیزیں ایکسپیرینس. تو اس لیے جو چیزیں آپ لرن کرتے ہیں اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں ہوتا ہے، اور لائرز کا بہت زیادہ ہے. کیونکہ لوگ آپ کے پاس آئی زیادتی کے بعد جی یہ مسئلہ ہو گیا، میرا رائٹ جو ہے وہ مارا گیا. تو اس لیے، اور کرمنل لا اس کے اندر ایک خاصی حیثیت رکھتا ہے. اور پھر کرمنل لا کے اندر پرائیویٹ کمپلینٹ، بیکاز اگر آپ کو پولیس بھی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آپ کا ہاتھ اٹھا دیتی ہیں یا آپ کو تنگ کرتی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کرمنل لا کے اندر پرائیویٹ کمپلینٹ کتنے امپورٹنٹ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں، اب اس چیز کو دیکھتے ہیں. جی یہ پہلے انٹروڈکشن کے اندر میں نے ایک چیز لکھی ہے کہ بہت ایف آئی آر اینڈ پرائیویٹ کمپلینٹ سیٹ کرمنل پروسیجر انٹو موشن. یعنی کہ کرمنل جو آپ کا پروسیجر ہے سارا، وہ دو ہی طریقے سے ہو سکتا ہے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں. پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مس آپ بتائیے؟ استغاثہ. استغاثہ آپ کہتے ہیں، جو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ کافی لوگوں کو بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کسی سے پوچھیں گے تو کیا کہے گا. ایک تو آپ نے اپنے اندر کا، میں اکثر جہاں پہ بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھی کسی نے کہی تھی اور مجھے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہو، کہ بچپن کے اندر ہمارے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، irrespective of the gender، وہ میل ہو فیمیل ہو، وہ بچہ آپ نے مرنے نہیں دینا. وہ بچہ ہوتا ہے وہ کیا پوچھتا ہے؟ وہ اپنے فادر سے، ابو یہ کیا ہے. اکثر آپ نے دیکھے نا، آپ بھی بچپن میں کرتے ہوں گے، جو چیز دیکھی جی یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ایکسپلین کریں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یار کیا کہیں گے یہ بھائی صاحب، اگر میں ان سے پوچھ لوں کوئی تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار سر آپ لیکچر دینا ہے میرے کو پوچھیے یار. تو یہ میں نے اپنے اندر کا جو ہے وہ اپنی کوشش کی. ظاہر ہے ایک ضابطہ ہوتا ہے، آپ اس کو ایک نئے پیرائے میں لے آتے ہیں، آپ ڈسکشن کرتے ہیں، آپ اپنا ایک حلقہ باب اس طرح رکھتے ہیں. ملک صاحب کو ہمارا کافی واٹس ایپ کے ایسے گروپ ہے جس کے اندر ہم بڑی بنیادی چیزیں کہ ہم نے پڑھی، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ آ گئی. لا تو ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ امینڈمنٹ کے علاوہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی نئی نئی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ سے آ رہی ہوتی ہے. کہ آپ نے ایک چیز پڑھی، میں جیسے آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میرے ایک دوست ہیں، وہ ٹی وی کے بہت بڑے اینکر ہیں، منصور علی خان صاحب. ان کا کیس تھا، وہ ویسے ہی دوستی میں ایک پریشر ہوتا ہے، تو ایک دوست جو ہے وہ اینکر ہو، وہ ہوتا ہے کہ یار رولا پائے گا جا کے میرا کام خراب کرتے ہیں، تو وہ بھی پریشر تھا. ان کے کیس کے اندر میں نے جو ہے وہ جو کیا وہ تمیل مختص کا دعویٰ تھا. تو اس کے اندر میں نے ایک لو پوائنٹ تھا میرے ذہن کے اندر کہ جو ہے وہ ایکس پارٹی
ہو گیا ہے. اور نارمل سول کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ جب دوسری سائڈ سے کوئی نہ آئے تو کورٹ یہ لکھتا ہے کہ دیر از نتھنگ ان ریبٹل. دوسری سائڈ سے کوئی موقف ہی نہیں ہے تو ہم ان کا دعویٰ ڈگری کر دیتے ہیں. تو ان کا طویل مختص کا دعویٰ فائل کیا میں نے, اور اس کے بعد وہ دعویٰ جو ہے وہ ابھی ایویڈنس کی سٹیج پہ تھا. تو میری نظر سے ایک ججمنٹ گزری جو پہلے نہیں گزری ہوئی تھی, وہ نہیں آئی, یا اس کے اندر کسی دوسری کیس کے اندر وہ دوبارہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ ایکس پارٹی جو ہے وہ ہونا کافی نہیں ہے جب تک دوسرا مدعا ہے یعنی جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ آ کے ایکسپٹ نہ کرے. ادروائز آپ کو حاشیے کے گواہ, حاشیے کے گواہ تو آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتی ہے حاشیے, مارجن وٹنس, جو آپ کے گواہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ گواہ جو ہے وہ ایک اسٹیمپ پیپر پہ آپ نے لکھا, آپ ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں تو دوست لوگوں نے اس کے اوپر اپنی شہادت ڈال دی, یہ حاشیے کے گواہ. لیکن جو اسٹیمپ پیپر دینے والا وہ بھی تو گواہ ہے, وہ حاشیے کا نہیں ہے. وہ کس چیز, اسے مارجن وٹنس نے کی. اسی طرح سے اگر آپ بات کریں کہ اسٹیمپ پیپر کی کریں, جس نے لکھا, آپ نے اسٹیمپ پیپر لکھوایا, مثال کے طور پہ آپ اوپر گئے کسی اسٹینو کو آپ نے دیا کہ یار بھائی یہ پلاٹ ہے, یہ اس کی عبارت آپ لکھ دیں. اس نے کہا جی میں, بٹ وہ سائن اس کے سامنے ہوا یہ نہیں. سو دا پوائنٹ واز کہ مارجن وٹنس آپ کے ہر صورت آنے چاہیے انلیس کہ دوسری سائڈ سے ایڈمیشن نہ آ جائے. اب ایڈمیشن دوسری سائڈ سے نہیں آیا تھا اور میں نے کہا جی ایکس پارٹی ہو گیا ہے, بس پرزیومنگ کہ ایکس پارٹی ہو گیا ہے. مجھے گواہ کیونکہ آ ہی نہیں رہے تھے, ایک فوت ہو گیا تھا, وہ ایک لمبا کیس ہوا ہے, لیکن مجھے لگا کہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایکس پارٹی ہو گیا, دوسری سائڈ سے لوگ اپیئر ہی نہیں ہوئے. تو پرزیومنگ آن دس فیکٹ کہ جی, لیکن جب کیس لو نیا آیا تو اس میں انہوں نے کہا, وہ شاید بھائی صاحب کی ججمنٹ تھی, انہوں نے پچھلی بھی انڈین ججمنٹ کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی جب اگر ایڈمیشن ہو گیا تو پھر گواہ حاشیے کے نہ ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر ایڈمیشن نہیں ہوا اور ایکس پارٹی بھی ہے تو then the plaintiff has to establish his case through the marginal witnesses. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر ڈیولپ ہو رہے ہیں, کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ رہنا پڑتا ہے. تو آئی واز جی سوری یہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں جن لوگوں تک آواز نہیں پہنچی, سوال بہت آ اور اس کے اوپر کرمنل سے ہٹ کے باقی بحث اسی میں چل سکتی, لیکن ہم نے نہیں چلا, ہم کیونکہ اپنے ٹاپک پہ دیکھ. لیکن میں مختصراً ان کے سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں آرٹیکل 17 ہے ہمارے قانون شہادت کا, اور آرٹیکل 72 جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ سورہ مائدہ کے اوپر بیسڈ ہے کہ جہاں پر پیسے کا لین دین ہوگا وہاں پہ دو, آپ بھی کیونکہ LLB میں پڑھ کے آئے تو دو وٹنسز میل ہوں یا پھر ایک میل ہو جائے اور دو فیمیل ہو جائے. اس کے اوپر تنقید بھی بڑی ہوتی ہے کہ جی آپ عورتوں کو پورے رائٹ نہیں دیتے. تو لیکن اب آپ ان کی پروپوزیشن بہت اچھی, یہ میں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک گواہ فوت ہو گئی, اب آپ کا ایک گواہ باقی ہے اور قانون آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے. تو آپ بندہ فوت ہو گیا تو آپ دعائیں کرتے رہے جناب میری رجسٹری دا گواہ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے زندگی دے. تو اس طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو باقی زندگی دے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس بہت زیادہ آپشن رہتی ہیں. مثال کے طور پر ان کے جو لیگل ایڈز ہیں, جو ان کے لیگل ایڈز نہیں کہنا چاہیے, جو ایکوینٹڈ ود دا سگنیچر آف دا وٹنسز. نہیں آپ کو اگر آپ کے پاس پھر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ آ جاتے. ایک جو پہلے تو وہ سن لیں جو فوت ہو گیا اس کا کیا کرتے, جو گواہ فوت ہو گیا وہ ایک تو ڈیفینڈنٹ ہے, ایک جو ہے وہ آپ کا گواہ فوت ہو گیا اس کے سگنیچر کو پہلے چیک کروائیں جو ان کی شناخت کر سکے کہ جناب یہ ان کے سگنیچر ہے. اس کی گواہی اتنی ہوگی, کورٹ اسے کہے گا بھائی آپ تو ٹرانزیکشن کے ٹائم تھے ہی نہیں, اس کی گواہی اس سے زیادہ نہیں جانے. وہ صرف یہ کہے گا میں ان کے ساتھ فلاں جگہ پہ کام کرتا تھا, جیسے میرے کیس کے اندر دو بندے ایک آفس میں کام کرتے تھے, نچلا جو ہے وہ نوٹ بناتا تھا, اتنا پروف کرتا تھا, تو اس کو پتا کہتا ہے جی میرے پاس میرے 22 سال میرے آنکھوں کے سامنے سے ان کے سگنیچر گزرے,
تو مجھے پتا ہے ان کی ایک تو یہ ہوگا. دوسرا جو ہے نا آپ کی پروپوزیشن میں ایک بنیادی فالٹ آ گیا. وہ چاہے کہہ لیں کہ وہ یہ ہوا کہ آپ نے مدعا لے کوئی گواہ رکھا ہوا تھا. تو ایک ایز اے لائر اگر آپ کو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس کو گواہ نہیں رکھ لینا جس سے معاہدہ کر لیں. ہاں چلے اس پہ لیکن آپ کو اس کا تو مل گیا جو فوت ہو گیا اس کا کیا کریں. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ لا جو ہے آپ نے جب سیکھنا ہے اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ ڈو نوٹ یو نو آپ کے اندر جو ایک بچہ کیوریوسٹی والا ہے لا کے اندر آپ نے وہ رکھنی ہے. ادر وائز آپ تھوڑی دیر بعد اتنے بور ہو جائیں گے جیسے میرا خیال ہے اس لیکچر سے بھی ہو رہے تو نہیں زیادہ. اچھا تو آپ کو کیوریوسٹی اپنی قائم رکھنی کہ آپ یو نیڈ ٹو آسک ڈفرنٹ کوسچن ایون سم ٹائم یو نیڈ ٹو ٹاک وتھ یور سیلف کہ آپ دیکھیں کہ آپ پوچھتے رہیں. اب میں آتا ہوں کہ یہ جو لائن میں نے لکھی ہے کہ بہت ایف آئی آر اینڈ پرائیویٹ کمپلین سیٹ کرمنل پروسیجر انٹو موشن کہ جب بھی آپ نے کرمنل لا کی مشینری کو چلانا ہے تو آپ نے یا ایف آئی آر کٹوانی ہے اور یا ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے پرائیویٹ کمپلینٹ کی طرف آنا ہے جسے اردو کے اندر استحاثہ کہتے ہیں. اب تھوڑا سا ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا بکش ہو جائے گا لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پریکٹس کے اندر جی کتاب نہیں ہوتی وہ بھی بالکل غلط ہے. پریکٹس کے اندر آپ کتابوں کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. وین یو آر اسٹوڈنٹ تو آپ ان کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہونی کتاب ہی آپ کی آنریبل کورٹ میں جانا اس سیکشن پہ ہے لیکن اس کا زاویہ بدل جائے گا. اس کی وہ وضاحت کریں گے آپ کہیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے یہ دیکھی نہیں تھی. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ کیسے آپ ڈیفائن کریں. یہ میں نے اپنے ورڈ میں کی ہے. سی آر پی سی کے اندر اس کی کچھ اور ہو سکتی ہے ڈیفینیشن لیکن فیچرز یہی ہوتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں جی انفارمیشن گیون ٹو دا پولیس فرسٹ ان پوائنٹ آف ٹائم آن دا بیسس آف وچ دا انویسٹیگیشن کمنس اینڈ ریلیٹس ٹو ا کوگنیزیبل آفینس. اب مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے ایک زاویہ ذہن میں رکھنا. یہ کرمنل لا سے جرنل ایک آپ کو ایک کہہ لیں کہ جو میں نے سیکھا اوور پیریڈ آف ٹائم وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیفینیشن پڑھی اور اس کے اندر 5 ورڈ آ رہے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے. 5 ورڈ ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں نہیں مجھے اس کے اندر کوگنیزیبل نہیں پتا تو میں اس ڈیفینیشن کو نہیں سمجھ سکتا. اگر مثال کے طور پہ انویسٹیگیشن کا مجھے نہیں پتا ہلکا پھلکا ظاہر ہے ساری عمر آپ پڑھتے رہتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب بھی آپ نے کسی لا کو پڑھنا ہے جب بھی کسی سیکشن کو پڑھنا ہے تو آپ نے بنیادی چیز دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر سے 4 ورڈ ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہے. پہلے میں جاؤں ان کی طرف وہ آپ نے پہلے رائٹ ڈاؤن کرنی ہے اور ان کی جس طرح بھی آپ کا ایک طریقہ کار ہے ہم ڈیٹمو سے دیکھتے ہیں پھر اس کے اندر جو ڈفرنٹ کیس لا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو تھوڑی ایفرٹ کے بعد آپ کو ان سے وہ ورڈ سے آپ کو جو ہے ایکوینٹنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو ان سے تھوڑا سا ایک واقفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار کوگنیزیبل از نوٹ اے نیو ورڈ فور. کتنے لوگوں کو پتا ہے کوگنیزیبل کیا ہوتا ہے اور کتنوں کو نہیں پتا. جن کو نہیں پتا وہ بتا دیں. وہ نہیں پتا وہ بس کھڑا کر دے تاکہ میں ان سے مخاطب ہوں. کوئی بات پتا تو ساروں کو ہونا چاہیے تھا. نہیں کوئی بات دیکھیں میں ادھر سے شروع کروں گا جہاں سے بات سمجھ ہے. ادروائز تو پھر مزہ نہیں آئے گا نہ ہی پتا چلے. کوگنیزیبل آفینس میں یہ پرزیوم کر رہا ہوں کہ ساروں کو پتا ہے اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. ایک ٹائم تھا کہ ہمیں بھی شاید نہیں پتا تو ہمیں بھی تلاش کرنے سے پوچھنے سے پتا چلا. کوگنیزیبل آفینس اور نان کوگنیزیبل آفینس یہ 2 ٹرمینالوجی آپ نے کرمنل لا کے اندر یاد رکھی. کوگنیزیبل آفینس وہ ہے جو قابل دست اندازی ہے یعنی پولیس وداؤٹ دا وارنٹ آپ کو اریسٹ کر سکتے. اس کے اندر ایک لمبی ڈبیٹ ہے لمبی کہانی ہے. سڑک پہ مرڈر ہو گیا خدا ناست تو اب کورٹ اس کو آفینس کو کوگنیزیبل بنا دیا گیا کہ سوسائٹی کے لیے اتنا اس کے اندر ایجنسی ہے کہ نو پولیس آفیسر شوڈ بی گیون فرسٹ پرمیشن کہ وہ لے اور اس کے بعد پھر وہ جائے. لیکن کچھ ایسے آفینس ہیں جس کے اندر جو قابل دست اندازی نہیں ہے اس کے اندر پورا ایک پروسیجر ہے کہ وارنٹ لیے جائیں گے. اس کے اندر کوئی جلدی نہیں ہے. ریاست ملک کو جلدی نہیں ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو بعد میں ہو جائے. تو یہ جو
ایف آئی آر ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ کوگنیزیبل اوفینس سے ریلیٹڈ. اگر کوگنیزیبل اوفینس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایک جرم ہے تو پھر کس کے تحت ہوگا؟ اس 155. یہ ہماری بنیادی چیز. تو یہ انفارمیشن گیون ٹو دا پولیس فرسٹ ان پوائنٹ آف ٹائم کہ انفارمیشن اس کے اندر جو آبجیکٹ ہے جس کو دی جا رہی ہے وہ پولیس ہے. اب جیسے آپ لا کے اندر جب آپ پڑھتے تھے تو آپ ایک ڈیفینیشن کے اندر سے ڈفرنٹ اس کے فیچرز نکالتے تھے. اگر انفارمیشن میں ادھر لکھتا گیون ٹو دا میجسٹریٹ فرسٹ ان ٹائم تو یہ پھر اس کی ڈیفینیشن سے آؤٹ ہو جائے, باہر چلا جائے. تو یہ اس کا ایک پیرائے کے اندر جو چیزیں ہیں کہ یہ ایک ایف آئی آر کی ڈیفینیشن. اب پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے, پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے آن دا ادر ہینڈ ایک وہی چیز ہے لیکن اس کے اندر آپ کا جس کو دی جا رہی ہے وہ دوسرا بندہ میجسٹریٹ. میجسٹریٹ کو جب بھی آپ نے انفارمیشن دینی ہے کنٹینٹ, آپ جب پریکٹس میں آئیں گے تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے ہمیشہ, کیونکہ آج when I was preparing this lecture تو میرا ایک آبجیکٹو تھا, میں نے کہا تھا یار میں کتابی باتیں کم کروں, جو پریکٹس کی باتیں ہیں کتاب تو آپ کے پاس پڑھی ہے, بندہ ذرا جو اوکھا سوکھا ہو کے پڑھ ہی لیتا ہے, لیکن پریکٹس کی جو بات ہے وہ ادھر یاد رکھنے والی ہے کہ آپ نے جو جانا ہے انفارمیشن دینے کے لیے پولیس کو ایف آئی آر کے لیے. ایک ہمارے دوست تھے, شروع کی پریکٹس کی بات ہے, تو ہمیں بھی بے شمار غلطیاں کرتے تھے اور غلطی کرنا بہت اچھی بات ہے. آپ اگر ہاں ایک چیز ہے غلطی دہرائے نہ, اگر آپ غلطی ایک ہی کرتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پھر اسی پہ لگے, روز 500 غلطیاں کرنی ہیں, نمیاں کرنی, تو یہ آپ نے یاد رکھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک انفارمیشن پولیس کو دی, ایک جھگڑا ہو گیا, ان کے کزن کا تھا, انہوں نے جا کے ایف آئی آر کٹانی تھی, انہوں نے ایک درخواست لکھی اور پولیس کو دے دی. پولیس نے ایف آئی آر کاٹنے سے انکاری ہوئی, پولیس نے ایف آئی آر نہیں دی. اب کزن کا پریشر تھا, انہوں میرے پاس آئے, میں نے ان کو گائیڈ کیا. انہوں نے اس جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جھگڑے کا, اس کے اندر انہوں نے 2 نام اوپر نیچے کر دی, بدلے نہیں. یعنی یہ کہنا تھا کہ بشیر نے ڈنڈا اٹھا کے سر پر مارا, وہ کہہ دیا اختر نے ڈنڈا اٹھا کے مارا. ایف آئی آر کے اندر اختر تھا, اس کے اندر بشیر ہو گیا, وہ کام سارا بشیر ہو گیا. اب پھر جب استحاثے میں ہم گئے تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروو بفور دا کورٹ. انہوں نے پہلی ایف آئی آر, کیونکہ پہلے بھی ڈائری نمبر تو لگتا تھا, آپ کو ہے فرسٹ ڈیسک ہے, اس کے اندر آپ جو ہے جاتے ہیں اور آپ اپنی انفارمیشن دیتے ہیں, دیٹ واز آن ریکارڈ. تو جب استحاثہ ہوا تو استحاثے کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے جا کے کافی سملیرٹی ہے ان دا پروسیجر آف ایف آئی آر اور ان دا پروسیجر آف پرائیویٹ کمپلینٹ. اس کے اندر کورٹ نے 10:30 ان کو بیل گرانٹ کر دی. سوری اونچا بولیں گے. نہیں خارج ہو جائے گی. سوال ادھر تھوڑا آگے آ, یہ سوال مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس نے پچھلی عوام کو جگا دیا اس سوال. جی جی پلیز آگے آ سر جو جب ہم پرائیویٹ کمپلینٹ کی بات کر رہے ہیں اور سر جو سارے کمپلینٹ اس کا نیچر آف آپریشن کیا ہوگا. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 751 کیا ہوتی ہے؟ نہیں وہ ہوتی کیا 751 ایک عام نہیں. دیکھیے آپ ایک جیسا 2 گروپوں کے اندر, اور اس کے اندر کلندرا کون بنائے گا؟ کلندرا بنائے گا پولیس والا. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ کا ون آف دا فیچرز یہ ہے کہ اس کے اندر مدعی ہوتا ہے. اگر اسی انسیڈنٹ کا اگر پرائیویٹ کمپلینٹ جائے گا وہ اپنی بات کرے گا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 751 کے اندر پرائیویٹ کمپلینٹ, وہ نہیں, وہ تو اس کے اندر فینسز کوئی دوسرے ہوں گے کیونکہ 2 پارٹیاں آپس میں لڑی ہیں اور تیسرا جو فریق تھا وہ آپ کا پولیس والا تھا. اس نے اپنے
मुनासिबत से लिखा। क्या एक प्राइवेट पार्टी इंस्टिगेट कर सकती है सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, या कोई ऐसा टिप ऑफ कर सकती है, या कोई इस तरह की रेमेडी डायलॉग है जो जिसके थ्रू इस कंप्लेंट को जो है वो इनिशिएट कर सके? बेशक बाद में प्रोसीडिंग जो है वो डाउन साइड थर्ड पार्टी के पास चली है, लेकिन क्या एक पार्टी जो है वो एक राइट या कोई रेमेडी रखती है इस तरह की जो देखिए, पॉसिबिलिटी को रुका जा सके? 751 के अंदर जब मैजिस्ट्रेट को पेश किया जाता है तो उसके आपके पास रेमेडी बिल्कुल मौजूद है। क्या मैजिस्ट्रेट के सामने आर्ग्यू कर सकें कि जनाब ये जो बात लिख रहे हैं इसके अंदर इन्होंने तीसरे नंबर में हमारे भाई का नाम लिखा है जो पिछले 6 साल से दुबई में है, तो मैजिस्ट्रेट उनसे पूछेगा जनाब आपने इसको का नाम, क्योंकि पार्टी अक्सर में करती है, तो वो आप एज ए लॉयर आपने देखना कि उसके अंदर क्या है। फिर ये है कि 751 के अंदर मैजिस्ट्रेट एग्री कर गया कि जी आपने सही किया है, तो आप उसके खिलाफ डिवीजन या अपीलेबल ऑर्डर है तो आप वो भी जा सकते हैं। तो वो चीज तो डिपेंड करती है कि आप उसको क्या करें। लेकिन पुलिस के पास काफी ज्यादा पार्ट इस तरह की मौजूद है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के अंदर मेंटेन करने क्या चीज, पीस, के झगड़ा ना हो। अब वो कहते हैं यार मैं दोनों को ना बंद करता तो सुबह 302 होनी थी, तो मैंने तो इनका भला किया है कि इनको मैंने जो है वो उस चीज से रोका है। तो रेमेडीज है, वो डिपेंड करेगा कि अगर आप कहते हैं आपको बंद ही कोई ना करे, अगर आपको बंद भी कोई ना करे तो जैसे ही बंद किया गया है आप उसके अंदर जो है हिबियस की फाइल कर सकते हैं, वो आगे बताएगा कि जनाब ये इनके खिलाफ एलिगेशन। अगर आपको जो वो बंद करने जा रहे हैं तो आप उसके अंदर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ला सकते हैं, वो देखना पड़ेगा केस के फैक्ट्स क्या है। तो रेमेडीज मौजूद है। ये सिविल वाला है ना, सिविल में मैं कह रहा हूँ कि इधर आ जाए ताकि लोगों को ना लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। बीच में जो क्वेश्चन जी बीच में जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ना, वो जो पॉइंट डिस्कस हो रहा होता है उसके मुताबिक और जेन्युइन क्वेश्चन को एंड पर पूछिए। अच्छा, अब आते हैं जी कि हमने समझ लिया कि एफआईआर होती क्या है। उसके अंदर जो मोटी मोटी बात थी वो कौन सी थी भाई साहब, आप बताएं जो इनका गवाह फूट हुआ। एफआईआर के अंदर जो बुनियादी चीज है, जो डेफिनेशन के अंदर मैंने पढ़ी है, कॉग्निजेबल, वो आप देखेंगे कि हाँ जी। और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, अब ये सवाल आता है आगे कि प्राइवेट कंप्लेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब आपको आगे से इनकार आए तो उस सूरत के अंदर आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं, या फिर आप समझते हैं कि एफआईआर के बाद भी कुछ मामला है जो कि एफआईआर में नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे केस के अंदर फोरेंसिक जो है वो वही, तो मुझे लगा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल। तो प्राइवेट कंप्लेंट जो है जब फाइल करनी है तो जो पॉइंट इसके अंदर बताने वाला था वो ये था कि आप एफआईआर और उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी कॉन्ट्रडिक्शन कोई आ गई तो आप अपना केस जो है वो डिस्टर्ब कर बैठे। तो जहां पे ये आपको एक रेमेडी है वहां पे आपसे ये एक एहतियात भी डिमांड करती है कि आपने जब भी अपने साइल का केस पकड़ना है तो आपने पहले देखना है कि जी एफआईआर की जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर क्या कंटेंट थी, उसके अंदर क्या नाम लिखे गए, उसके अंदर टाइमिंग क्या थी, उसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, और आपने उसके अंदर ना इम्प्रूव करने और ना उसके अंदर कोई डिलीट करने, क्योंकि दोनों सूरतों के अंदर वो आपको एक डिस्टर्बेंस देगी, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी ना, तजाद आ जाएगी। लेकिन एज कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर कोई चीज बाद में डेवलप हुई है, चीज ये एक बाद में हुई, एफआईआर कटी, उसके ऊपर तफ्तीश होनी थी, तफ्तीशी ने आपके साथ जो है वो कोई अप टू द मार्क तफ्तीश नहीं की, सो देन यू हैव अ रेमेडी, देन यू हैव टू इंसर्ट दैट इंसिडेंट एज वेल। अगर आप तफ्तीशी को भी मरूज इल्जाम गिरा रहे हैं कि उन्होंने ये किया, तो वो पहले आपको ऐड करना पड़ेगा एफआईआर के इजाफे जो प्राइवेट कंप्लेंट। जी जी, नहीं, ये मैं उस सूरत में दिया है जब, जैसे मैंने आपको बैंक वाला, मैं इसीलिए 2 मिसालें सामने रखी थी ताकि उनका जिक्र हो सके। मैंने जो मिसाल दी बैंक वाली, उसमें एफआईआर हो चुकी थी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो फोरेंसिक था वो उन्होंने गलत करवाया, या उसको आप कह लें फेक बनवाया। अब उतना जो जुर्म है वो किन्होंने किया, और उस बेनिफिशियरी कौन था जिनके खिलाफ मैं करवा रहा, वो पार्टनर थे मेरे। जब उनको मैंने इन्वॉल्व किया तो कोर्ट ने फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे हो सकता। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि क्या प्राइवेट कंप्लेंट करने के लिए
ایف آئی آر کی رجسٹریشن ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں ضروری. یہ سر جو بات کر رہے تھے کہ اگر ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہو تو ایف آئی آر والا ورژن ہی کمپلینٹ میں رکھنا ہے, کنٹراڈکشن نہیں آنا چاہیے. یا ایف آئی آر رجسٹر کروانے کی اپلیکیشن فائل کی ہو تو وہی ورژن آنا چاہیے, کنٹراڈکشن نہیں آنا چاہیے. لیکن ایف آئی آر یا کوئی اپلیکیشن کا فائل کرنا کیا وہ سائن کو سائن کو وہ نہیں ہے, مینڈیٹری نہیں ہے. جی جی پرائیویٹ کمپلینٹ آپ کی دونوں میں ہو سکتی ہے, ایف آئی آر صرف آپ کی 154 میں ہی. ٹھیک, اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ جو ایلیگیشن از میڈ ٹو اے میجسٹریٹ ود اے ویو ٹو ہز ٹیکنگ ایکشن انڈر دا کوڈ. کہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے یا اس کے فیچرز کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ آپ نے کنسرن میجسٹریٹ کو دینی ہے. اب یہاں پہ ایک ڈبیٹ آ سکتی ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ کورٹس ہوتے ہیں, ہر کورٹ کو تو آپ ہر کیس میں فائل کر سکتے ہیں نا. تو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا, عام جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے اندر جب بھی آپ ایف آئی آر کٹواتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سی دفعات لگی ہیں, اس کے مطابق وہ متعلقہ کورٹ کے اندر چلان سبمٹ کرواتے ہیں. اب یہاں پہ وہ جو تفتیشی کا رول تھا ایک لائر کی ذمہ داری آئی, آپ کا کلائنٹ آپ سے کہہ رہے جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تو یو شوڈ بی نالج آف دیٹ کہ میں نے کہاں پہ فائل کیا. کچھ ایسے سیکشن ہیں یا کچھ ایسی دفعات ہیں جو ڈائریکٹلی ٹرائلبل بائی دا سیشن کورٹ ہے, 302 ہے, وہ آپ میجسٹریٹ کے سامنے نہیں فائل کر سکتے. فائل ادھر ہی ہوگی لیکن وہ اس کا کوگنیزنٹ نہیں لے گا, وہ اس کو سمپل فارورڈ کر دیتا ہے, وہ آگے آ جاتا ہے. اس میں آپ نے کبھی غور کیا کہ کرمنل جب ہم لا کہتے ہیں تو کرمنل لا سے مراد یہ نہیں صرف میجسٹریٹ ہی ہے. اگر بینک کے اندر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کے لیے الگ کورٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے, بینکنگ جوائنٹ کورٹ ہے. تو جیسے وہاں پہ چلان کیس آتا ہے ویسے وہاں پہ پرائیویٹ کمپلین استحاثہ کا آئے تو وہ استحاثہ آپ نے ڈائریکٹلی ادھر فارورڈ کرنا ہے. اچھا اب اس کے علاوہ جو بات آتی ہے کہ جی نیب کے معاملات, کیا نیب کے اندر بھی ہم پرائیویٹ کمپلین کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے اینٹی کرپشن کے معاملات اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے کر سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں اینڈ پہ درمیان میں. جی جی آپ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ پولیس اسٹیشن کے اندر چیک کا مسئلہ ہے, جیسے ایک چیک کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی, آپ دیکھیں گے کون سے میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے, آپ ادھر کر دیں گے. اگر یہ ہو معاملہ کہ آپ ایف آئی اے والی آپ کی کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے, آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی 5 لاکھ روپے چلا گیا, جیسے میں نے ایک مثال دی شروع, تو اب آپ نے اس کی اسپیشل کورٹ ہے, اس کا استحاثہ آپ نے کہاں فائل کرنا؟ اسپیشل کورٹ, وہ آپ نے اسپیشل کورٹ کے اندر ہی فائل کرے. اس طرح سے جو کرمنل لا ہے وہ ہم نے آج یہ سمجھ لیا کہ استحاثہ آپ کا ہر کرمنل کورٹ کے اندر فائل کیا جا سکتا ہے, جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ یہ میرا کرمنل کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرے سگنیچر اس سے نکل آئے ہیں میرے چیک کے اوپر جو اس کے نہیں تھے, تو میں نے ایف آئی آر کو ثابت کر کے کیا کرنا ہے, میرا تو اس کے بعد جو جرم ہوا ہے وہ میری پائے تکمیل تک پہنچائے گا نا, وہ اوفینس کو کمپلیٹ کرے گا. تو اینی ویز آگے چلتے ہیں. اچھا اچھا ایک چیز یہ ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ریلیٹڈ ٹو ایف آئی آر, ایف آئی آر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے, ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے آپ کا, اور دا بیسس آف وچ انویسٹیگیشن کمنسڈ. یہ یہاں پہ لکھنے کی ضرورت یہ تھی کہ آپ کا استحاثہ جو ہے وہ بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتا ہے جب آپ پرائیویٹ کمپلینٹ میں آ گئے. جیسے پوچھا انہوں نے کہ جو ہے وہ اگر ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی تب بھی جا سکتے ہیں, نہیں دونوں صورتوں میں جا سکتے ہیں, یہ تو ہم سمجھ گئے. اب اگر ایف آئی آر کے متعلق آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہی نہیں تو اب بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ایز اے پریکٹسنگ لائر کہ آپ کے پاس بندہ آ گیا, ٹائمنگ اوفینس کہاں ہوا ہے, کن لوگوں کا آپ نے نام لینا ہے, کیونکہ کرمنل لا جو ہے اگر آپ مجھے کہیں نا کہ کرمنل لا کی ایک چیز سر بتا دیں کہ ہمیں کرمنل لا سمجھ آ رہا ہے, تو وہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا جو کرمنل لا ہے نا
وہ اس تھیوری میں بیس کرتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ نے کریٹ کرنا ہے. اور اگر آپ جو ہے مدعی کی سائڈ سے ہیں تو پھر آپ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دینے دینا ملزم. تو ڈاؤٹ جہاں پہ کریٹ ہو گیا وہاں پر اس کے بعد اس کا بینیفٹ ملزم کو مل جاتا. اب جو ریلیٹ کرنے والی بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ استغاثہ بنائیں گے, استغاثہ بنانا کیسے آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کے پاس ایز اے موکل آ گیا, میں کہتا ہوں جی یہ میرا فلاں چیز جو ہے وہ میرے کرایہ دار ہے, تو میں کرایہ لینے گیا, ادھر میرا جھگڑا ہو گیا, ان کا محلے دار اکٹھے ہو گئے, انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا, یہ ہو گیا. پولیس کے پاس جو ہے وہ گئے ہیں, وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پرائیویٹ کمپلینٹ میں چلا جانا چاہیے. اب آپ نے جو کنٹینٹ لکھنی ہے وہ آپ نے ایز اے کرمنل لائر, وہ آپ نے موویز میں سنا ہوگا کہ آپ نے ڈیولس ایڈوکیٹ کی طرح پہلے یہ سوچنا کہ اگلی سائڈ سے کیا آ سکتا ہے. جھگڑا, سوری نہیں, میں کہہ رہا ہوں استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, ایگری کر لیا ہے آپ کے کلائنٹ نے کہ آپ میرے استغاثہ فائل کریں, پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں. تو پرائیویٹ کمپلینٹ کے کنٹینٹ جو آپ نے بنانے ہیں وہ آپ نے سوچ سمجھ کے بنانے ہیں. سوری, اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ 3-4 ہے. نمبر 1, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سیکشن کون کون سے اٹریکٹ ہوں کہ وہ واقعی جو ہے میں سزا دلوا سکوں. مثال کے طور پہ آپ نے لکھا کہ جی وہ جب میں ان کی طرف گیا, مدعی اپنی سٹوری سنا رہے اور آپ لکھ رہے ہیں ایز اے لائر کہ جب میں ان سے کرایہ وصول کرنے کے لیے گیا تو وہ طیش میں آ گئے اور وہ اپنی تیسری منزل پر گئے اور وہاں سے بندوق اٹھا کے لیا ہے اور میری طرف نشانہ باندھ کر انہوں نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی. اب یہ ایز اے لائر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کرمنل لا کے کون کون سے سیکشن ساتھ ساتھ اٹریکٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ مارنے کے نیت سے آئے. اب 506 کچھ ہے اور 506 بی جو ہے وہ جب اسلحے کے ساتھ ہو تو وہ 506 بی لگ جائے. اب 506 جو بی لگے گی اور 506 لگتی اس میں زمین اسمان کا فرق, وہ ویریبل ہے نان ویریبل. اب آپ کہتے ہیں جی کہ مثال کے طور پہ انہوں نے فائر چلا دیا تو آپ نے 4 دفعہ پوچھنا ہے بھائی میں نے ریکوری بھی کروانی ہے ہول کی, تو چلا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو جانتے ہیں اور ان کے پاس ایک جو ہے وہ لائسنسی اسلحہ ہے اور آپ کہتے ہیں جی 30 بور ہے, آپ نے لکھ دیا, تو آپ نے جن چیزوں کا آپ کو شیورٹی نہیں ہے ان کے بارے میں آپ نے اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ یا پھر ایف آئی آر کے اندر ان کو آپ نے ایک کلیئرلی لکھ دینا کہ بعد میں وہ آپ ثابت ہی نہ کر سکیں. تو استغاثہ کے اندر پہلی بات یہ. دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو سٹوری ہے اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی میں نے وہ بھی لکھ دی, دیکھو نہ کیوں میں نے وہ بھی لکھ دی. اب یہ باہر نہیں آتا لکھ نہیں دینا, خالی یو نیڈ ٹو پروو ان ٹو دا کورٹ ایز ویل, کیونکہ آگے میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ استغاثہ کے اندر زیادہ مشکل ہے کیونکہ آگے ایک جوڈیشل آفیسر بیٹھا ہو, ادھر تفتیشی تھا, ہو سکتا ہے نہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے اس کو کرمنل لا کا اتنا نہ پتا ہو, اور 154 کے اندر بندش بھی زیادہ ہے. جب آپ نے دی ہے تو اس کی ویراسٹی ایٹ دا ٹائم آف انویسٹیگیشن ڈٹرمن ہوگی, پہلے نہیں ہوگی. لا یہ کہہ رہے ادھر تو جیسا نے آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ لینی ہے وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو اس لیے کنٹینٹ جو آپ نے بنانے ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ کے وہ آپ نے بالکل سوچ سمجھ کے ان کا ایک رف ڈرافٹ پہلے بنانے. پہلے میں تو اکثر یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ پڑھے لکھے میں کہتا ہوں ان کو یار کچھ چیزیں لکھ کے دے دو, وائس میسج کر دو. جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر ان کو میں کہتا ہوں یہ آپ لکھوائیں, اپنے کلرک سے لکھوا لی, خود لکھ لی, ایسوسیٹ سے لکھوا لی اور پھر ان کو سنائی کہ آپ نے ایسا, کیونکہ اتنی اجلت کے اندر آپ کا اگر ایف آئی آر بن رہی ہے
یا آپ کی پرائیویٹ کمپلین بن رہی ہے تو اس کی فیٹ آپ سمجھ لیں کہ 3-4 سال بعد جا کے کیا ہوگی کہ وہ خارج ہو جائے گی اگر آپ اس کو، اور اگر بہت ہی بری بنائی ہے تو آگے پاور موجود ہے میجسٹریٹ کے پاس، وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر سمن ہی نہ کرے، پہلے اس کو خارج کر دیں۔ اچھا چلیں جی، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ڈیفینیشن ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرتے۔ آگے میں 4.2 پہ آ جاتا ہوں، سیکشن 200 ایگزامینیشن آف کمپلینٹ۔ اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ A magistrate taking cognizance of an offense on complaint shall at once examine the complainant upon oath۔ اب یہ یہاں تک آپ نے عبارت پڑھی بطور لائر تو آپ نے اس کے اندر سے امپورٹنٹ پوائنٹ نکال دینے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ سیکشن پڑھنے لگے تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ کیا کرے گا وہ؟ میجسٹریٹ ٹیکنگ کوگنیزنس آف این offense upon complaint شیل کا لفظ مینڈیٹری ہوگی، کیا انہیں کرنے اس کے بغیر وہ آگے نہیں چلے گا۔ پہلے وہ کیا کرے گا؟ ایگزامن دا کمپلینٹ۔ ایگزامن سے کیا مراد ہے؟ اس کا بیان، اور اس کو آپ عام فہم کے اندر، عام زبان کے اندر آپ کہتے ہیں سرسری شہادت۔ سر میں غلط بول رہا، تھوڑا سا میں بتا دیجیے، کرسری اسٹیٹمنٹ، کرسری اسٹیٹمنٹ، کرسری اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اب کرسری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے مدعی، اور پریکٹس یہ ہے کہ اس کا ایک آدھا وٹنس بھی ہم کروا لیتے ہیں کہ وہ اس کو انڈورس کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا۔ اب یہ اگلی سٹیج آ گئی آپ کی کہ ایز اے لائر آپ نے اس کو بیفور ہینڈ بتانا ہے کہ بھائی یہ چیزیں میں نے لکھی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو آپ بتا دیں۔ اب مجھے آپ بتائیں گے، آپ جتنا مرضی چھوٹ لیں، نہیں چھوٹ سکتے، کھڑے ہو جائیے، آ جاؤ۔ اب بتائیں آپ کے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے بتا رہا ہوں کہ پرائیویٹ کمپلین آپ دے کے گئے میجسٹریٹ کے پاس، آپ نے اس کے اوپر ساری چیزیں لکھی۔ کرمنل لا کے اندر جب آپ نے درخواست لکھی، ایک جرم ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو وہ کاغذات تو نہیں چاہیے۔ سڑک کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اس نے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑ دیے، کوئی آپ کو کوئی ایویڈنس چاہیے، کوئی ہو دونوں صورتیں ہو سکتی، ایک ایویڈنس ہو بھی سکتی ہے اور ایک ایویڈنس نہیں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپ میڈیکل کروا ہی نہیں پا رہے، پھر آپ میڈیکل کی اپلیکیشن دیتی ہیں، استحاضہ بھی فائل کرتے ہیں کہ میڈیکل نہیں کیا، میڈیکل کروا لیا جائے۔ بعض اوقات آپ کا چیک ڈس آنر ہوا ہے، پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی، دوسری پارٹی انفلوئنشل ہے، یا کوئی اس کے اندر دوسرا لکھنا ہے، یو ہیو ٹو گو فار دا پرائیویٹ کمپلینٹ، تو آپ کیا کریں گے کہ اس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، وہ ڈیپینڈ آن دا فیکٹ آف دا کیس۔ چیک کا معاملہ تو ہوں گے، چیک کی کاپی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کی پلیز بیٹھ، اب آپ نے اسٹیٹمنٹ کروانی ہے اور آپ نے ایگزیکٹلی وہی نریٹ کروانا ہے جو آپ نے کمپلینٹ کے اندر لکھوایا ہے۔ یہ اگلی سٹیج ہے بطور لائر احتیاط کی۔ ایک آدھی بات اوپر نیچے ہوئی نہیں تو میجسٹریٹ آگے اس نے پہلے ہی کر دینا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی آگے آ جاتے، ہاں چلے مجھے بولو۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایز اے لائر آپ نے کوئی ذمہ داری اپنے شولڈر پہ نہیں لینی، آپ نے پہلے دن بتانا ان کو کہ بھائی آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں اور دونوں سیملٹینیسلی موجود۔ اب ایک پرچے کی جیسے میں نے بات کی، چیک کی، چیک کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایف آئی آر بھی کٹواتے ہیں اور آپ ایک آرڈر 37 کا دعویٰ ہے سی پی سی کا یا ریکوری سوٹ ہے وہ بھی فائل کرتے ہیں کہ اس شخص سے میں نے پیسے لینے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے کیس کے اندر ایک پارٹی کا کوئی 5 کروڑ روپیہ تھا، انہوں نے 489F کے اندر 3 سال سزا ہے ساری، چیک چاہے 10 روپے کا ہو چاہے 10 کروڑ کا ہو۔ اب جب ان کی اپلائی کیا بیل وغیرہ کے لیے
تو ان کو سر وہ ٹائم لگ گیا 7-8 ماہ لگ گئے. وہ بندہ اندر ایڈجسٹ ہو گیا. وہ کہتے جی 5 کروڑ پہ ہے, وہ تھوڑے سے مہینے رہ گئے ہیں, میں رات سے کاٹتا ہوں. اچھا اس کیس کے اندر جو اوپوننٹ لائر تھے انہوں نے غلطی یہ کی کہ ریکوری سوٹ نہیں فائل کی. جو فوجداری مقدمات تھے وہ سزا دلواتے ہیں, وہ ریکوری نہیں کروا سکتے. ریکوری پریشر کے اندر ہو جاتی کہ میں اندر نہیں جانا چاہتا, مجھے پیسے جو ہے میں دے دیتا ہوں. تو آپ نے اپنے موکل کو, اپنے کلائنٹ کو آن دا فرسٹ ڈے بتا دیں کہ یہ اس کے اندر قانون کی منشا ہے, ہمیں دونوں چیزیں کرنی چاہیے. جب ان کو پتا چلا تب وہ ٹائم بار ہو چکے تھے میرے کیس کے. وہ انہوں نے فائل کیا, میں نے ادھر 7-11 تب چلتی تھی, اس کے اپلیکیشن فائل کی, ان کا کیس خارج ہو گیا. آج بھی وہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت, ان کے پیسے کے نہیں. اس نے کہا جی پیسے نہیں میں نے دے. تو یہ جو آپ کی بات ہے کہ آپ نے جو اس کے اندر بنیادی بتانے والی بات ہے کہ آپ نے اپنے موکل کو آگاہ کرنے, تاکہ وہ یہ نہ کہتے کہ آپ کا موکل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا واکنگ پمفلٹ ہوتا ہے. میں نے جس اما جی کا گھر پہلے دن چھڑوایا تھا نا, وہ اپنے محلے کے اندر وہ کہہ لیں میرا چلتا پھرتا ایک بورڈ ہے. وہ جب ہوتی ہو کہتی ہے اسدآباد واٹس ایپ کو چلے, اور اس نے کئی کلائنٹس مجھے ریفر کیے. وہ مانیٹری ٹرم سے ہٹ کے آپ کو آپ کی ریسپانسبلٹی بھی ہے ایز اے لائر کہ آپ اپنے موکل کو اندھیرے میں مت رکھیں اور ان کو آگاہ کریں. اب اس کے بعد اچھا جی, پرائیویٹ کمپلینٹ بھی آتی ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور یقین مانیں کہ آپ کی پریکٹس کے اندر نا یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. آگے چلتے ہیں, بٹ آئی ول ٹیک یور کوسچنز ایز ویل. میں آپ کو بعد میں آپ کی کوسچن میں لیتا ہوں. اچھا جی, a magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall at once examine the complainant upon oath. oath کے اوپر آپ نے کرواتے ہیں. oath کا طریقہ سر آئی ہوپ آپ کو پتا ہوگا, لیکن oath کے اندر یہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, آپ اپنے گواہ کی جو گواہی کروا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, یا آپ نے شروع میں پریکٹس کرنی ہے کہ اپنے گواہ آپ کو جیسا کہیں گے جی آپ oath کروائیں. تو کئی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ میرے ایکسپیرینس میں آیا ہوگا کہ جی وہ کس طرح, وہ قرآن کو میں کہتے ہیں قرآن نہیں, اس کے اوپر آپ نے یہ لفظ ان کو دہرانے ہیں, یہ لائر نے یاد کیے ہوتے ہیں بائی ہارٹ, آپ نے بھی کر لینی. وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے علاوہ اگر جھوٹ کے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض. یہ اوتھ کا ایک پیٹرن ہے, اس کے اوپر یہ پریکٹس چل رہی ہے, وہ آپ نے کروا دی. اینڈ دا سبسٹینس آف دا ایگزامینیشن شیل بی ریڈیوس ٹو رائٹنگ and shall be signed by the complainant and also by the magistrate. اب یہاں پہ کچھ مزید ریکوائرمنٹ انہوں نے کہی کہ جب آپ نے بیان کروا دیا, ڈاکومنٹ لگوا دیے, اس کو سائن ہونا ہے بائی دا کمپلیننٹ اینڈ بائی دا میجسٹریٹ دونوں. یہ بات میں آگے پہلے کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے جو ساتھ ایگزیبٹ ہونا ہے, ایگزیبٹ تو آپ سمجھتے ہوں گے یعنی ساتھ نتھی کروا دیں, وہ ایگزیبٹ کی ایک لینگویج ہے. اگر آپ جو ہے وہ کمپلیننٹ کی طرف سے کروا رہے ہیں تو وہ یا ڈیفینڈنٹ کی طرف سے کروا رہے ہیں, پی ڈبلیو کی طرف سے کروا رہے ہیں, تو وہ اس کے اکارڈنگلی اس کے ساتھ اوپر لگے گا اور اس کو ریڈ پینسل سے لکھا جاتا ہے. اچھا, جب آپ نے کوئی مثال کے طور پہ ایک چیک آپ نے لگوانا تھا, اور چیک کی آپ نے نہ کاپی لگائی اور نہ ہی آپ نے اصل دکھایا, آپ نے بیان کروا دیا, تو میجسٹریٹ صاحب اس کو پہلے دن ہی خارج کر سکتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس آپ نے لگوایا نہیں. آپ نے چیک لگوا دیا, اوفینس تو ہو رہا ہے جب چیک ڈس آنر ہوتے ہیں. آپ نے وہ ڈس آنر کی سلپ نہیں لگوائی صاحب, تو وہ جیسا کہتے ہیں جی وہ ایگزیبٹ ہی نہیں, آپ تو میں کیسے کروں. تو یہ مائنر چیزیں آپ نے ایز اے لائر رکھنی ہے. اور ایک بہت پریشر ہوتا ہے کہ شروع کے اندر جو آپ کی بنیاد بن جاتی ہے نا, جب پریکٹس آپ کی چل جاتی ہے نا, کچھ چیزیں تو آزمان ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے اندر بھی آپ نے ایک چیز میں رکھنی ہے کہ آپ نے فرسٹ ایکوریسی دین سپیڈ پہ جانا. یہ ایک پرنسپل آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا کہ پہلے آپ نے سپیڈ نہیں بڑھانی کہ جی میں 6 کیسز میں جا رہا ہوں, میں 7 میں جا رہا ہوں. ایز اے ایسوسیٹ آپ جائیں
آپ ایک فائل کو پکڑے, ایک فائل کے اوپر ہی آپ ٹائم لگا رہے ہیں, اس کو آپ سمجھ رہے ہیں, اس کی نوک پلٹ جو ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, وہ کرمنل ہو سول ہو. تو یہ بیسک پرنسپل آپ نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ آپ کی چھوٹی چیز کہی ہوئی یہ سپریم کورٹ تک جانی ہے. اور یہ بعض اوقات اسٹیٹ بہت بڑے بھی ہوتی ہے, 2 لاکھ کا بھی چیک ہوگا, 2 کروڑ کا بھی ہو, 10 کروڑ کا بھی ہو, تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یار یہ میری پرفارمنس کے اوپر یہ چیز آنی ہے. اور وہ جو چیزیں آپ انیشلی ڈیولپ کر لیں گے وہ ساری زندگی رہے. ہمیں اتنی بری عادت ہے ابھی تک فائل اٹھانے کی کہ وہ کلرک اور 2 ایسوسیٹ بھی ساتھ ہیں, فائل میں نہیں پکڑی. وہ کہتے ہیں میں کہ یار کوئی مسئلہ ہے. اب وہ عادت 3 سال اتنی فائلیں پکڑی ہیں کہ وہ ہمیں, اور وہ پراؤڈ ہے. لائر کا یونیفارم فائل اس کی جو ہے, وہ ایک ٹی وی والے آئے تو انہوں نے میرا انٹرویو کرنا تھا میرے آفس کے اندر, کہ سر یہ فائلیں پوری لگے. تو مجھے غصہ آ گیا, میں کہا میں انٹرویو نہیں دے. کہتے ہیں فائلیں ادھر بکس, میں کہا نہیں فائلیں ہیں. فائل تو لائر کی جو ہے, تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں انیشلی آپ نے کرنی ہے وہ بنیادی پرنسپل 15-20 لکھ کے رکھ لیں کہ یار یہ میں نے ایکٹ اپون کرنی ہی کرنی, کیونکہ جیسے آپ کی عادت پھر آپ کو بہت مسئلہ ہو. آگے چلتے ہیں. اچھا جی, ایک پڑھنے لگوں میں آگے. پرووائڈیڈ ایز فالوز. اب پرووائڈیڈ کا آپ کو پتا ہے پرووائزو کیا ہوتا ہے. کسی بھی سیکشن کے آگے جب پرووائزو لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بشرطی یہ نہ ہو. وہ کیا کہتے ہیں آگے جی, when the complaint is made in writing, nothing herein contained shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before transferring the case under section 192 or sending it to the court of session. کہ یہ وہ صورت ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کمپلیننٹ جو ہے اس کو کیا نہیں کرنا, کمپلینٹ رائٹنگ, نتھنگ ہیئر رائٹنگ کے اندر کمپلینٹ. پہلی شرط ہے کہ رائٹنگ کے اندر کمپلینٹ ہوگی, اور دوسرا یہ کہ سیشن کورٹ ہے, 302 کا آ گیا مقدمہ. فائل آپ نے میجسٹریٹ کے پاس ہی کر دی. آپ کہیں گے میجسٹریٹ تو 302 کا سن ہی نہیں سکتا, کہ سن سکتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ میجسٹریٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس ہے, وہ آپ جا کے اس کو ڈیٹیل میں کر بھی لیں گے, لیکن بنیادی چیز سمجھنے والی کہ ہر کورٹ کی جوریسڈکشن ہے. 2 سال جرم ہے تو تھرڈ کلاس آئے گا, وہ ڈفرینٹ, وہ آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے. فرسٹ کلاس کس کے پاس ہے, 302 جو ہے وہ ایک سیکشن 30 کا میجسٹریٹ ہوتا ہے, ان کے پاس 324 کا استحاصہ بھی چل جاتا ہے. لیکن 302 جو ہے وہ ٹرائلیبل بائی ایکسکلوسیولی بائی دا سیشن کورٹ. اب اس لو یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ وہ سیشن کے پاس جائے. اب وہ آپ کہیں گے میں کدھر جاتے ہیں, میں نے فائل کیا کرنی, تو یہ سیکشن کلیئر کرنی آپ نے میجسٹریٹ کے پاس سے فائل کرنے کے بعد, اگر وہ رائٹنگ میں نہیں ہے, کیونکہ رائٹنگ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے, زبانی بھی جا کے ہو سکتی ہے. اگر رائٹنگ, لیکن پریکٹس یہ ہے کہ رائٹنگ میں ہوتی ہے ساری چیزیں جب بھی ہم پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں. اگر وہ ایکسکلوسیولی ٹرائلیبل بائی دا سیشن کورٹ ہے تو اس صورت کے اندر وہ کیا کریں گے, ان کا ایگزامن نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اگلی جو اس کے اندر پرووائزو ہے وہ ڈبل اے کا ہے. when the complaint is made in writing, nothing herein contained shall be deemed to required the examination of a complainant in any case in which the complainant has been made by the court or by a public servant or purporting to act in discharge of his official duty. جب استحاصہ آپ مثال کے طور پہ اینٹی کرپشن کے وکیل یا کورٹ کے اندر کوئی واقعہ ہو گیا, دوسری پارٹی بہت انفلوئنشل تھی, کورٹ کے اندر خدا ناخواستہ کوئی ہو گیا اور کورٹ اس کے اندر خود متحد ہے, کسی وکیل صاحب نے کوئی جج صاحب کے ساتھ خدا ناخواستہ کوئی کسی کو کورٹ کے اندر ہو جاتی, اس صورت کے اندر بھی ان کی ایگزامینیشن جو ہے وہ بہت ریکوائرڈ نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا پبلک سرونٹ, جب وہ اپنی آفیشیل ڈیوٹی ڈسچارج کر رہا ہو تب, تو یہ انہوں نے ایکسیپشن دے دی. تو یہ 2 ایکسیپشن آپ کی آگئی. پہلے کیا ایکسیپشن ہے, جب وہ ٹرائلیبل نہ ہو اور رائٹنگ میں نہ ہو تو وہ اس کو ایگزامن نہیں کریں گے. اور دوسرا جب کورٹ کمپلینٹ خود ہو یا پھر پبلک سرونٹ جو ہے وہ ان ڈسچارج آف ہز ڈیوٹی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. پروسیجر بائی میجسٹریٹ ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ٹیک کوگنیزنس آف دا کیس, یہ ہیڈنگ بتا رہی ہیں. ایک آپ نے میجسٹریٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ انسیڈنٹ آپ کا ضلع کچہری کا ہے, کہ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ جوریسڈکشنز ہیں. لاہور کی اگر بات کی جائے یا آؤٹ آف سٹی بات کر لیتے, قصور کا کوئی واقعہ ہے, آپ نے جا کے لاہور جو ہے اس کی پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر,
तो वो ये लिखा हुआ है कि वो उसको ट्रांसफर कर देगा क्योंकि उनके पास जुरिसडिक्शन है। ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इस पे टाइम नहीं जाया करते ताकि मैं अगली जो चीजें हैं उन पे आ सकूं। आगे जी, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, ये वो डिस्क्रेशनरी पावर है जहां पे वकालत आपको दिखानी पड़ेगी। ये सेक्शन है कि वो कह रहे हैं कि वो प्रोसेस को होल्ड कर सकती है। आपका क्लाइंट आपको कह रहे हैं जी आपने कहा था इस्तेहासा फाइल करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसा उनको वो वारंटी नहीं उनको कर रहे या उनका जो है वो भेज ही नहीं रहे, उनको नोटिस ही नहीं भेज रहे, तो ये क्या हो गया? तो ये वो डिस्क्रेशनरी पावर है जिसको आपने गबूर करना है। इसको पढ़ते हैं, any court on the seat of a complaint of an offence of which it is authorized to take cognizance or which has been sent to it under section 190 subsection 3 or referred to it under section 199 or section fulana may, if it think fit for reason to be recorded, postpone the issuance or process for compelling the attendance of the person complained against। कि उनके पास ये डिस्क्रेशनरी पावर क्या होती है? सवाब दीदी इख्तियार। जैसे मैंने आपको पहले कहा, कोर्ट आपको कहती थी आप चेक तो असल लेके आए, हो सकता है आपने चेक के ऊपर टेम्परिंग की, वो था किसी बशीर के नाम का, आपने ऊपर लिख लिया, मैं उसको समन कर लूं, ये मुझे कुछ मिटा हुआ लग रहा है, ये मुझे कुछ इसमें लग रहा है कि कोई चीज आपने ठीक नहीं लिखी, तो ये कोर्ट की सवाब दीद है। जब आपने प्राइवेट कंप्लेंट बनानी है तो कीप इन योर माइंड द कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू होल्ड द प्रोसेस ऑफ इशूइंग नोटिस और वारंट को ना बुलाए। तो जी ये चीज पहले क्लियर। हमारे अक्सर जो है वो भाई सेबी के अंदर जो है वो एक मेरा वाकया हुआ, हाई कोर्ट के अंदर मेरे जो थे क्लाइंट उनके खिलाफ एक FIR थी 489F की, और उसके अंदर वो फोटो कॉपी के ऊपर FIR कटी हुई थी। चेक मैंने आपको दिया और आपने कहा जी ठीक है, आपने उसकी 2-3 कॉपियां कराई, मैंने आपको पेमेंट दे दी, अपना चेक वापस ले लिया। आपने कलर फोटो कॉपियां करवाई, पुलिस वाले को मैनेज किया, मेरे खिलाफ FIR दी। अब स्लिप थी लेकिन पेमेंट मैंने दे के असल वापस ले लिया। अब मेरी सेटलमेंट हो गई, उसके ऊपर मेरी पार्टी का इतना कसूर था कि उन्होंने उस चीज को राइटिंग में नहीं लाया। गांव में आपको पता है अक्सर होता है, पाक-पटन का केस था, वो नीचे कोर्ट ने ये चीज देखी नहीं और उन्होंने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, प्री अरेस्ट। मैंने हाई कोर्ट में फाइल की, जस्टिस आलिया नीलम, मैंने उनसे एक क्वेश्चन कहा, मैंने कहा जी इनके पास असल चेक है या मुद्दई के पास होना चाहिए या फिर तफ्तीशी के पास? उन्होंने कहा चेक दिखाया, मुझे चेक नहीं। क्या मतलब चेक नहीं है आपके पास, आपने FIR कैसे काटा? मैं कहा चेक मेरे पास क्योंकि मैंने पैसे अदा कर दिए थे। उन्होंने फौरी बेल की और कहा जी मैं इसको तफ्तीशी की इंक्वायरी भी करवा रही कि ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये वो डिस्क्रेशन है जो आपने कर दी। आपने फाइल कर दिया, आपने चेक ही नहीं देखा अपने क्लाइंट से। कोर्ट आपको स्टेटमेंट के टाइम कहता है भाई जरा असल चेक लेके आए, अभी नहीं मैं इशू कर रहा। तो ये वो प्रेपरेशंस है जो एज ए लॉयर आपको में बहुत तरह तरह के क्लाइंट आते हैं, वो इतने वो होते हैं कि वो आपको भी बाज़ यूज कर सकते हैं। और आपने एज ए लॉयर, कोर्ट आपको कहते हैं अभी तो नहीं, आप इनिशियल स्टेज पे, लेकिन जैसे जैसे आपकी जो है वो मार्फियत बढ़ती जाएगी, आप अपने जो है वो कोर्ट से आपके में से कई जज बनेंगे, कई प्रैक्टिस में रहेंगे, कई बैंक ऑफिशियल होंगे, तो फिर आपका एक हल्का बन जाता है। तो आपको जाते सार कहते हैं यार आपसे ये गलती बतौर के नहीं है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि और शुरू के अंदर इमेज बड़े काउंट हो रहे होते। ओके, वी वर वेरी लकी इनफ टू हैव क्लाइंट फ्रॉम द जजेस। जज साहब हमें कह रहे होते थे कि यार मेरे रिलेटिव का केस है, कर दे। वो वजह ये थी कि हमारे जो उस्ताद ग्रामी थे या जो सिखाने वाले थे, उन्होंने बुनियादी जो तारीफ की बात नहीं है, हमारी तरह के जितने लोग थे कि जिन्होंने शुरू के अंदर अपनी बुनियादें ठीक रख ली, वो आगे कामयाब है। ना उनको बोर लगता था प्रोफेशन, ना उनको ये मसला था कि जी क्लाइंट नहीं आ रहे, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया। और ये वो डिस्क्रेशनरी पावर है जिसको आपने कबूल करने ताकि रुक ना जाए, वहां पे नोटिस रुक ना जाए। आगे चलते हैं। अच्छा जी, फॉर कंपेयरिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन कंप्लेन अगेंस्ट एंड ईदर इंक्वायर इनटू द केस इटसेल्फ
or direct any inquiry or investigation to be made by the Justice of Peace or by the police officer or by such other person as it thinks fit. अच्छा, एक तो मैंने आपको कहा कि वो डॉक्यूमेंट आपका काम है, दूसरी आपकी बात ये है कि आपने मिसाल के तौर पर कोर्ट कहते हैं कि ये वो एरिया है जहां पे मुझे फर्दर तफ्तीश चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे फोरेंसिक का मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट है गलत, तो कोर्ट ने ये कहा कि देखते हैं इसकी इस हिस्से की इंक्वायरी अलग से करवा लेते हैं किसी और से, तो इसको दोबारा भेजते हैं फोरेंसिक के लिए। अब कोर्ट यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। तो बताने वाली जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो ये है कि आपको जब लगे कि कोई मामला फर्दर इंक्वायरी के काबिल है तो आप खुद भी कह सकते हैं कोर्ट कि जनाब ये वो एरिया है जिसमें मेरी दस्तरस नहीं थी, मैंने कंप्लेंट तो फाइल कर दी, मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट थे वो मैंने ले लिए, अब आप इसके अंदर बेशक अभी प्रोसेस ना करें, दूसरी पार्टी को इल्जाम अलग को आप ना बुलवाएं, लेकिन दिस इज द एरिया वेयर आई नीड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, क्योंकि आप सारे मामला के अंदर आप खुद तफ्तीश कर सकते हैं। क्यों जी भाई साहब, आप बताएं जरा। भाई साहब आपसे एक क्रिमिनल केस के अंदर जैसे फोरेंसिक है, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने चेक करने हैं कि ये साइन उनके है या नहीं है, और आपने इस्तहासा फाइल कर दी है, और ये सेक्शन ये बता रहा है कि कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाने से पहले किसी भी केस के किसी भी पहलू की तफ्तीश या खुद कर सकते हैं या किसी भी इंक्वायरी ऑफिसर को भेज सकते हैं, तो आप इंक्वायरी ऑफिसर को मार्क करवा सकते हैं। तो ये एरिया है कि जिसके अंदर अगर आप समझते हैं एज ए लॉयर कि मेरे केस का ये पहलू है जहां पे मैं तफ्तीश नहीं कर सकता, मुझे फलां डिपार्टमेंट से चाहिए, तो आपने खुद ही रिक्वेस्ट कर ली। ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर है। आगे चलते, प्रोवाइडेड दैट safe where the complainant has been made by the court on such direction shall be made unless the complainant has been examined on oath under the provision of section, ये वही आगे सेक्शन 200 की बात करें। अच्छा जी, अगला है a court of session may instead of directing an investigation under the provision of subsection 1 direct the investigation to be made by any magistrate subordinate to it for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint। ये वो एरिया है जो समझने के पॉइंट समझने। आप आ गए बैंकिंग जराइम कोर्ट के अंदर, आपका जुर्म वहां पे था, कंप्लेंट आपने डायरेक्टली फाइल कर दी, या 302 का मुकदमा था, आपने मैजिस्ट्रेट को फाइल की, मैजिस्ट्रेट ऊपर सेक्शन कह रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसने बस रेफर कर दिया। आप उनके वो गए, सेशन के पास गया या फिर बैंकिंग कोर्ट के पास जहां पे आपका मुकदमा है, और आपको लगा या कोर्ट को लगा कि ये मैंने फलाना एरिया तफ्तीश करा, तो यही वो सेक्शन इंपावर कर रहा है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट से उस पहलू के मुतालिक इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है, उसकी सच्चाई या फिर उसकी जो है सदाकत को जांचने के लिए। क्लियर हो गया, आगे चलते। अच्छा, अब ये चीजें जो है ना, जब आप प्रैक्टिस में आते हैं ना और आपको एक पैशन होता है कि मैंने अपना नाम क्रिएट करना है, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा कि मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख ली कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था किताब की एसएम जफर साहब की, ही वाज द मैन जिन्होंने उस टाइम छोटी जजी और बड़ी जजी होती कि जहां पे छोटी जजी और गालिबन छोटी जजी कचहरी को कहते थे सेशन कोर्ट, और दूसरे कोर्ट को बड़ी जजी कहते हैं। तो ये मलिक साहब ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि इनके फादर भी माशाल्लाह आज जो है ना वो जज थे। जी जी, तो वो जो है कहते मैंने इतने चक्कर लगाए इसके ऊपर, अपनी साइकिल के ऊपर और अपने ऊपर, और मैं इतनी चीजों को बड़ी जो एक सेक्शन के अंदर होती थी, क्योंकि ये सेक्शन इतनी खूबसूरत चीज है कि आप इसे 10 साल बाद पढ़ेंगे ना तो नई चीज बता रहा हूं आप कहेंगे यार, क्योंकि फैक्ट्स के मुताबिक उसका शेड जो है चेंज हो जाता है। आप इस बल्ब को यहां से देखेंगे, उधर से देखेंगे, रोशनी का थोड़ा बहुत, तो ये बड़ी इस तरह की चीज है। तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है कि आपने जो बुनियाद शुरू में डालनी है वही आपकी पढ़नी, सेक्शन आपने लाजमी पढ़ने, इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कहें कि मैंने 50 दफा पढ़ा हुआ है, मुझे इसका पता है। आपके पास जब भी केस आए आप अपनी किताब खोलेंगे और आप अपनी एक आदत बना लेंगे कि मैं एक दफा देख लूं इसको, वो थोड़ा सा देखना आपके लिए बहुत काम आ सकता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये
जब ऊपर वाली कोर्ट किसी निचली कोर्ट को कर सकती है। अब ये साइड पे रखते हैं जरा सारे सेक्शन, सारे चीजें। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने इस्तासा फाइल करना है तो उसके अंदर 5 चीजें गिनती पे आपने फिगर पॉइंट जेल में रखी। नंबर 1, अगर FIR है तो इस्तासे के अंदर उसकी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक हो। नंबर 2, अगर FIR नहीं है तो आपने अपनी एप्लीकेशन को एग्जैजरेट नहीं करना, उसके अंदर ना टाइम बढ़ाना है, ना कोई वेपन बढ़ाना है, ना कोई फेंस बढ़ाना है। नंबर 2। नंबर 3, आपने देखना यह है कि मैं किताब को जरूर कंसल्ट करूं, मेरे जो मैं चीज बता रहा हूं उसकी बेसिस के ऊपर मैंने अपने क्लाइंट को कोई होप देनी है, कोई उम्मीद देनी है। वो कहते हैं जी यदि जमानत नहीं हुई, आप कहते हैं नहीं हुई, तो एप्लीकेशन के अंदर आप लिख रहे हैं बेलेबल ऑफेंस, बेल तो उसकी हो जानी है। या आप लिख रहे हैं, आपने इस्तेहासा जैसे मैंने बताया कि दोनों का हो सकता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो आपने जो है वो जान से मार देने की धमकियां हथियार के साथ नहीं लिखी, तो 506 भी नहीं आया, खाली 506 आ गई। अब वो क्या हो गया, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। तो उसके अंदर कोर्ट जो है वो जो दूसरी पार्टी है, ये तो आपको आइडिया है ना कि कोर्ट जब भी जमानत देती है तो शोर्टी बॉन्ड मांगती है। कितने लोगों को पता है? कितनों को नहीं पता? जिनको नहीं पता उनको भी लग जाएगा, लेकिन ये जेल में रखें कि कोर्ट जब भी आप प्राइवेट कंप्लेन में आएंगे तो कोर्ट उसी तरह FIR की तरह डील करेगी। अगर ऑफेंस जो है इस तरह के हैं जो आपने नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल का डिफरेंस आपने मद्देनजर रखा हुआ है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने अपने क्लाइंट को बताना है। क्योंकि पहली चीज आपका क्लाइंट जो आपसे मांग रहा होगा वो एक ही चीज मांग रहा होगा, जी मुझे पहले दिन बता दें क्या होगा और कितनी देर में होगा। जी एक उसका एंशियस क्वेश्चन होता है, ये आपने बड़ा उसको सब्र के साथ सुनना भी होता है, और फिर आपने वो बात भी नहीं कहनी होती कि जो आप, क्योंकि उसने कहना जी वकील साहब ने गलत कहते हैं, ये कहते रहे, उस बुनियाद के ऊपर आपका पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो ये आपने जेल में रख लेना है। आगे चलते हैं कि प्राइवेट कंप्लेन की जो अगली चीज है वो आप जेल में रखें कि आपने जो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री ऑफेंस हुआ है तो डॉक्यूमेंट आपने साथ जरूर एग्जिबिट करवानी है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कर्सरी स्टेटमेंट होनी है, उनकी जुबानी शहादत होनी है। एक सवाल जो मैं आपको यहां पे बताता चलूं, हो सकता है आपके जेहन में आ रहा हो कि कर्सरी या जो आपकी जो है वो सरसरी शहादत जिसे कहते हैं या कर्सरी एविडेंस, तो उसके अंदर और आपकी एक्चुअल एविडेंस के अंदर फर्क है। इस्तेहासा आपने फाइल किया, उसके अंदर आपने जुबानी शहादत कराई और कोर्ट ने कॉग्निसेंस ले लिया और कोर्ट ने प्रोसेस जारी कर दिया। अब जब वो आ गए तो क्या आपने जो शहादत पहले दी है उसकी बुनियाद के ऊपर कन्विक्शन हो जाएगी? आप कहें जी फिर शहादत करवा रहे, तो आपने पहले ही अपने क्लाइंट को तैयार करवाना है ज़हनी तौर पर कि भाई ये आपकी अभी जो है वो कर्सरी एविडेंस हुई है, असल शहादत होनी है। क्योंकि कर्सरी स्टेटमेंट के अंदर आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती। क्रॉस एग्जामिनेशन तो आप समझते हैं ना, कितने लोग समझते हैं? आपको ज्यादा ठंडी आ रही है तो आपसे पूछ लो, आप बिल्कुल एसी के करीब बैठे, खड़े हो जाए जरा, खड़े हो जरा ना पहले। हाँ जी, ये मेरे साथ साथ है ना, जहां पे भूल जाए तो रिवाइज भी कर सकते हैं। कोई देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका वजन मेरे पे है, वो मैं संभाल लूंगा। आपको समझ आना चाहिए, आपको जो समझ आना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे। मैंने ये कहा है कि जब आप इस्तेहासा फाइल करते हैं तो आप बयानात करवाते हैं, और बयानात करवाने के बाद आपको दोबारा शहादत करवानी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू FIR। FIR के अंदर आप नीचे 161 की स्टेटमेंट दिए थे, इधर आप कोर्ट के सामने अपनी पहले कराते हैं कर्सरी एविडेंस, उसके बाद आपने फिर असल एविडेंस करवानी, उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। और ये सारी चीजें आपने क्लाइंट को पहले बावर करवाएंगे ताकि वो ये ना कि जी आप बार बार कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, उसको आपने स्ट्रक्चर क्लियर करवा। अब मैं आपका सवाल लूंगा, बैठे प्लीज जी।
देखिए मैं आपका पॉइंट में समझ, देखिए 164 की जो स्टेटमेंट है और सेक्शन 200 के तहत ये दोनों एक मुख्तलिफ पैराए में है। हम एज ए लॉयर स्टेटमेंट का लफ्ज दोनों जगह पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये लफ्ज शायद 20 जगह पे इस्तेमाल हो तो 20 जगह इसका सियाको सबाक मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे इसमें 161 की स्टेटमेंट जो नॉर्मल हालात के अंदर होती है, वैसे तो मैंने अभी सुना है कि FIR नहीं हुई तो उसके अंदर आजम खान साहब की 164 की स्टेटमेंट हो गई, तो वो भी मुझे समझ नहीं आती। नॉर्मल जो हमारी प्रैक्टिस है, जो लॉ है, उसके अंदर FIR कोई आपकी दर्ज होती है तो उसके अंदर आप 164 की स्टेटमेंट, जिसे आप कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं, वो है। इधर जो सेक्शन 200 के अंदर स्टेटमेंट हो रही है, इसके अंदर बुनियादी फर्क यह है कि आप अलेज कर रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इस बंदे ने वो आपने सेक्शन 200 के तहत आते, 164 आप FIR के अंदर ही नहीं, सवाल आपका है, लेकिन आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लें कि 164 जो है बिल्कुल एक अलग तनाजुर में है। उसकी जो मेजर पोर्शन है वो अगर आप पढ़ेंगे टाइम बचाने के लिए उसको पढ़ा भी जा सकता है और डिस्कशन किसी दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन वो आपकी क्या है, कन्फेशनल स्टेटमेंट, उसके अंदर आपने रहते हुए करना। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, सेक्शन 200 के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप अलेज कर रहे हैं और आप अपनी जो है वो कोर्ट को पावर करा रहे हैं। तो आई होप कि आप इस तनाजुर में जब समझेंगे तो ये आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। जी अगला पॉइंट चलते हैं, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। द कोर्ट बिफोर whom a complaint is made or to whom it has been transferred or sent may dismiss the complaint if after considering the statement or oath if any of the complainant and result of investigation inquiry under section 202 there is in his judgment no sufficient ground for proceeding. In such case he shall briefly record his reason for doing so. सेक्शन यहाँ है कि मैजिस्ट्रेट या वो कोर्ट जिसके पास भी आप फाइल करेंगे उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उसको रद्द कर सकते हैं अगर उनको लगे। तो ये आपने बैरियर एज ए लॉयर कबूल करने कि कोर्ट के पास इख्तियार भी मौजूद है, कोई ऐसी टेक्निकल गलती ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको ये जो है वो उससे कह लें कि खारिज हो जाए। जी जी एक दफा स्टेटमेंट होगी और उसके बाद में दोबारा स्टेटमेंट हो सकती है या क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। कॉमन सेंस का सवाल ये है कि जब वैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है तब क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन हो, क्योंकि दूसरी तरफ से भी होनी है। इसका मतलब है कि वो एक्यूज अभी वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो जब वो आएगा फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करने को उसको वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है ना वो भी नोट कर लीजिएगा कि आपके सामने कोर्ट खड़ी है एज ए मुखालिफ पार्टी। कोर्ट जहां पर, ये आप मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि जहां पर आपकी पार्टी अभी आई नहीं है, नोटिस होने, कोर्ट वहां पे अपने आप को समझ रहा होता है क्योंकि वो समझती है कि हमारे ऊपर बात आएगी अगर कोई ऑर्डर इस तरह का अनलॉफुल या इलीगल हो गया। तो आपने ये नहीं समझना अभी कि बड़ा आसान मामला है और जाते साथ आपकी एडमिट हो जाएगी। इसके अंदर कई दफा आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है क्योंकि कोर्ट बतौर कोर्ट क्रॉस एग्जामिन आप तो कर रहे हैं। जी वकील साहब बताए ना, आपने पुलिस को एप्लीकेशन दी, आपने पोस्टमार्टम के लिए किसी हॉस्पिटल में गए, आप बैंक में गए, ऑफेंस के अकॉर्डिंगली आपकी वो डिफरेंट चीजें हो सकती है। आगे चलते हैं कि डिफरेंस जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट और FIR के अंदर क्या है बुनियादी तौर पर।
ایک تو پتہ ہے کہ انفارمیشن ٹو دا پولیس اور وہ انفارمیشن ٹو دا میجسٹریٹ ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے. اونلی اباؤٹ دا کوگنیزیبل اوفینس یہ بھی پوائنٹ ڈسکس ہو گیا کہ مے بی اباؤٹ دوسرا جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے وہ آپ کی نان کوگنیزیبل اوفینس کے متعلق بھی ہو سکتی. اچھا ان ایف آئی آر انویسٹیگیشن آفیسر may write innocent to an accused but even then he has to put his challan to the concerned court. ایک ایف آئی آر ہوئی اس کے اوپر جو ہے وہ تفتیشی جو ہے اس کو لگا کہ ایف آئی آر غلط تھی, انہوں نے جو ملزم تھا اس کو انوسینٹ قرار دی تھی. اب آپ کے مطابق یہاں پہ پرچہ ختم ہو گیا, کیا آپ کا ذہن کہتے ہیں ایز اے لے مین اگر آپ نے لا نہیں بھی پڑھا کیا ہوگا؟ جی وہ کروائے گا, اس کے اندر وہ اپنی فائنڈنگ جو مرضی لکھے, لیکن کورٹ کو آپ پھر جو ہے وہ کورٹ سے پاس کروانے, کورٹ اسے ایگری کرے گا رپورٹ سے یا نہیں کرے گا. اس کو جب آپ پرائیویٹ کمپلینٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ کورٹ کو ایسی نہیں ہے چیز کہ جس کے اندر وہ خارج کر سکے یا نہ کر سکے. تو اس سینس کے اندر یہ ایک ڈفرنس آتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر جو انوسینٹ لکھنے کا ہے یا اخراج رپورٹ بنانے کا اختیار ہے وہ تفتیشی کے پاس ہے, پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر یہ میجسٹریٹ کے پاس. جیسے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ آپ نے کرسری اسٹیٹمنٹ کروائی, ان کو لگا کہ آپ کا کیس نہیں بنتا, یا انہوں نے کوئی رپورٹ کروائی اور پتا چلا کہ اس کے اندر کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے, تو اس صورت کے اندر وہ آپ کی خارج کر سکتے ہیں. جہاں پر آپ کو کورٹ خود کر رہے ہیں تو کسی کو چلان سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ الگ بات ہے, اس کو آپ ریویژن کے اندر یا اپیل کے اندر لے کے جا سکتے ہیں ایز پر دا کورٹ آرڈر. اچھا اب بیل کا میٹر آتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ ابھی تک تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ نے استحاثہ فائل کرنا ہے. اگر آپ کے کسی پارٹی کے اوپر استحاثہ فائل ہو گئے, آپ کے پاس کیس آ گئی, اب آپ سے وہ ایڈوائز مانگ رہے ہیں, میں یہ پوائنٹ بنا دوں, آپ سے وہ ایڈوائز مانگ رہے ہیں کہ یار میں نے بیل کروانی ہے کہ نہیں کروانی, آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے استحاثہ پڑھیں گے اور اس کے اندر آپ بنیادی جو کوشچن ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کورٹ نے ابھی آپ سے شورٹی بونڈ مانگی ہے کہ نہیں مانگی. اگر ایف آئی آر کے اندر کیا ہوتا ہے, ایف آئی آر کوگنیزیبل اوفینس ہے, آپ پہلے انٹرم کروائیں گے پھر آپ کورٹ میں جائیں گے. استحاثہ کے اندر آپ نے دیکھنا کہ کورٹ نے پروسیس کیا ایشو کیا. اگر آپ جو ہے وہ آپ کو سمن کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ آگے شورٹی بونڈ جمع کرائیں, تو اس سینس کے اندر بھی پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر آپ نے ایک ڈفرنس رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے آرڈر پڑھنا ہے, پھر بعض اوقات کورٹ یہ کہتا ہے جی کہ اوفینس ہے, آپ آگے آپ شورٹی بونڈ جمع کرا دیں. ابھی ریسنٹ ایک بینک کے معاملے میں ہوا کہ کچھ آفیشل تھے, ان کے اوپر ایلیگیشن تھی کہ چیک انہوں نے غلط ان کیش, پہلے کورٹ نے بلوایا اور اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ نے کہا جی آپ شورٹی بونڈ جمع کروائیں, یعنی جس کو آپ کہنا کہ ضمانتیں لی گئی. تو پرائیویٹ کمپلینٹ اور ایف آئی آر دونوں کے اندر آپ کو ضمانت کا کنسپٹ آلموسٹ مور اور لیس سملر ہی ملے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن ایف آئی آر کے اندر آپ انٹرم کرواتے ہیں کیونکہ آپ کے پیچھے کون ہوتا ہے, پولیس. پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر اگر کورٹ آپ کو صرف جو ہے وہ وارنٹ آپ کے نکلے ہوئے تو پھر آپ کو بیل ظاہر ہے اس کے اندر پہلے فارورڈ کرنی پڑے گی. آپ کو وارنٹ ملے, آپ اس ڈیٹ کا انتظار نہیں کریں گے, آپ ملزم کی طرف سے ہے, آپ ڈیٹ کا انتظار نہیں کریں گے, آپ پہلے جا کو کورٹ کو سرنڈر کر دیں گے اور بیل کی ریکویسٹ کر دیں کیونکہ آپ کے وارنٹ نکلے ہوئے. پھر بیلیبل وارنٹ اور نان بیلیبل وارنٹ وہ بھی ایک چیز ہے, لیکن دونوں کے اندر آپ کو بیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پلیز بالکل اسی کورٹ کے اندر فائل کریں. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ کو بیل جو ہے وہ اسی کورٹ کے اندر سے مل جائے, جبکہ جب آپ کی ایف آئی آر ہوتی ہے تو پھر آپ کا کورٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میجسٹریٹ کے پاس کیس چل رہا ہے یا چل رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ انٹرم بیل یا جسے پری ریسٹ بیل کہتے ہیں وہ آپ کہاں سے کرواتے ہیں, سیشن. اسی طرح سے آپ کا جو ہے وہ کوئی اسپیشل کورٹ ہے اس کے اندر سے آپ کروائیں گے, اینٹی کرپشن کا معاملہ ہے یا کوئی بینک جرائم کورٹ کا معاملہ ہے
تو وہ آپ کو پریکٹس سے پتا چلے گا کہ آپ نے کہاں پہ جانا. آگے چلتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو سر نے مجھے یاد کرایا اصل میں جب میں کل تیاری کر رہا تھا, تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ آپ کی کورٹ کے اندر چل گئی, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیزیں ایسی انرتھ ہوئی ہیں. انرتھ سے ہوئی مراد یہ کہ کوئی ایسی چیزیں بعد میں آیا ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھی. اب آپ اگر ایف آئی آر کے اوپر ٹکے رہے تو آپ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکتے. اب آپ ایف آئی آر کے ہونے کے بعد اس کے اندر 3-4 گواہ ہو چکے ہیں, تو اب آپ نے پرائیویٹ کمپلین فائل کی. اب آپ کہاں جائیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے تفتیش کے جو ڈاکومنٹ ہیں اس ڈاکومنٹ کے اندر کوئی رد و بدل ہوگی. کورٹ میں کیس چل رہا تھا, ایف آئی آر کٹی, تفتیشی نے تفتیش بالکل ٹھیک کی, اس نے آپ نے ملزمان کو لکھا کہ یہ ملزمان ہیں, انہوں نے جرم کیا ہے, اپ ٹو دا مارک سارا کچھ چل رہا ہے. نا آل آف سڈن آپ کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں ملزم بھی اس کے اندر آنا چاہیے. تو what option do you have? Of course the private complaint. So the second question may come into your mind کہ کیا اس کے اندر پرائیویٹ کمپلین فائل کر سکتا ہوں؟ تو آپ بالکل کر سکتے. پرائیویٹ کمپلینٹ آپ ٹرائل چل بھی رہا ہو, چلان کیس کہتے ہیں بیسیکلی اس کو, جو پولیس کاٹتی ہے, اور اس کو پرائیویٹ جو آپ لا کی پریکٹس میں آئیں گے تو اس کے اندر چلان کیس چل بھی رہا ہو تو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ یا استحاثہ فائل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو چلان کیس سے اب کچھ نہیں ملنے والا. چلان کے آپ کے کیس کی نوعیت بدل گئی. مثال کے طور پر میرے کیس میں ایک بندہ تھا, اس نے بینک سے لوکر اٹھائے اور اپنے آپ کو, لوکر تھا ایک کی ملکیت تھی. وہ کوئی بینک کی پالیسی ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں جمع کروا رہا تو بینک کہتے ہیں اس کا لوکر توڑ دے, اس کا سامان انوینٹری بنا کے پیج لسٹ بنا کے تو سائٹ پہ رکھ لیے, لوکر کسی اور کو دیں, پیسے کمائیں. وہ بندہ نہیں آیا, وہ 2-3 سال اس کے ڈیوز تھے, بینک نے وہ لوکر توڑ دیا, اس کی جو انوینٹری تھی اس کو نکال کے رکھ دیا. اب بھی ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب میں ڈاکومنٹ سارے فیک, اور بینک کے ملازمین کو ساتھ میں لاتا ہے, بینک اس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور وہ 200 تولہ سونا ہے. ٹھیک, اب ایف آئی اے کے پاس کیس کیا, ایف آئی اے نے ایف آئی آر کاٹی, تفتیش ہوئی, چلان پٹ ہو گئے. اب ڈیورنگ دا ٹرائل اٹ کیم انٹو مائی نالج کہ جو بھی تھا جس نے اپنے آپ کو کہہ کے وہ سارا سامان لیا, اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر پولیس کے سامنے یہ کہا تھا کہ سامان میں نے سی کو دے دیا, اور ہم نے پرائیویٹلی پتہ کرایا تو وہ سامان واقعی سی نے بیچا تھا کسی دکاندار کو جا کے, وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. اب میرا جو پولیس کا چلان ہے یا پولیس کیس جو ہے وہ تفتیش ایک حد تک ہے, میرے جو آرٹیکل ہے یا میرا جو سونا ہے وہ ریکور نہیں ہو رہا. کیوں؟ آخری جو لگ گئے 2 ملزمان جو ہے وہ رہ گئے ہوئے. مثال میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور میرا جو پولیس کیس چل رہا تھا یا ایف آئی آر والا کیس چل رہا تھا اس کے اندر 4 وٹنسز ہو بھی چکے ہیں, ان کی کراس ایگزامینیشن بھی ہو چکی ہے, تو میں نے اس کے اندر استحاثہ فائل کر دی. میں نے کہا جی میرا تو اس بندوں پہ پریشر ہی نہیں جا رہا جن سے میں نے ریکوری کروانی. جب ان کو نومینیٹ کیا گیا تو کورٹ نے ان کو بھی طلب کر دیا اور تفتیشی کو بھی میں نے اس کے اندر فریق بنا دیا, کیونکہ ان کی نیگلیجنس تھی, انہوں نے تفتیش کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا. کیونکہ جب ان کے نالج میں یہ آ چکا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے فلاں کو دے دیا, تفتیش کو آگے جانا چاہیے, یا تو اس کو کنکلوڈ کرتے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے, اس بندے کو ہم نے بلا کے تفتیش کی ہے, یا پھر یہ کہتے کہ یہ ہے, بٹ وہ تفتیش وہاں تک نامکمل تھی. تو سوال اب قانونی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری ایف آئی آر والا کیس چلے گا یا میرا کمپلین کیس چلے گا. ہاں یہ سلیکشن ہی لے لیتے ہیں. بھائی جان آپ ذرا بتائیں نا, آپ بتائیں سب سے آخر میں جو بیٹھے آپ ہی جی جی سلطانہ بتائیں. اگر ایف آئی آر بھی ہے اور استغاثہ بھی ہے, دونوں چلیں گے, استغاثہ پہلے چلے گا, ایف آئی آر پہلے چلے گی, یا دونوں ہی چلیں گے؟ کیا کہہ رہے؟ اچھا
کھڑے ہو جائیں تاکہ میں بھی دیکھ سکوں. کیا بات ہے جی, ان کی کلیپنگ ہونی چاہیے, کیونکہ اس لیول پہ جو ہے نا وہ شاید کنفیوز ہو جاتے ہیں بندے. استحاثہ چلے گا. اب یہاں تک تو ہمیں کلیئر ہو گیا جی. آپ تو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا, اب یہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کریں. میں دونوں سے سوال پوچھ لیتا. پہلا سوال اب آپ سے ہے, ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہے نا, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ استحاثہ پہلا چلے. اب یہ بتائیں کہ کیوں چلے گا, ایف آئی آر کیوں نہیں پہلے چلے گی؟ ایف آئی آر تو پہلے ہوئی تھی, اس کے اندر 4 گواہ بھی ہو چکی ہیں. تو استحاثہ میں نے بعد میں فائل کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروسیکیوشن کی پوری سٹوری اس میں مکمل نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ایک وجہ ہے کہ پہلے جو ایف آئی آر کا کیس ہے وہ ڈی تک رک گیا تھا, جبکہ میرے جو آرٹیکل تھے سونے کی آئٹم سی وہ ساری سی کے پاس, اس کے اندر تفتیشی کی بھی نیگلیجنس تھی. تو میں نے میری سٹوری کے جو جتنے کریکٹر ہیں وہ مکمل نہیں ہو رہے, اس لیے جو چلان ہے, جو ایف آئی آر ہے, اس کو روک دیا گیا اور استحاثے کو انہوں نے کہا کہ مکمل جو سٹوری ہے اس کو لایا جائے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ استحاثہ پہلے آپ کا چلتا ہے اور ایف آئی آر آپ کی رک جاتی ہے. اب آپ سے بہترین سوال, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ استحاثہ پہلے چلے؟ کیونکہ وکالت کے اندر نا آپ کو یہ بہت چیز سننے کو ملے, آپ تھک جائیں گے جج آپ کو ہر ٹائم کہہ رہا ہوگا یہ کہاں پہ لکھا ہوا. تو آپ نے ایز اے لائر یہ یاد رکھنا کہ ساری چیزیں سیکشن میں نہیں لکھی ہوں, کچھ چیزیں کیس لا میں لکھی ہوں کہ یہ فلاں ججمنٹ آئی ہے, اس نے یہ انٹرپریٹ کیا, فلاں جو ہے وہ نیا لا آیا ہے, امینڈمنٹ ہے, یہ اس میں لکھی ہوں. تو یہ چیز آپ کو, یہ لکھا کہیں نہیں ہوا, یہ میں نے نیچے ججمنٹ دی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ نور الہی ورسز اسٹیٹ سیکٹر آف ELD 1966 سپریم کورٹ 708. تو یہ سوری بالکل, یہ ایک اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایف آئی آر کے اندر کچھ چل رہا ہے اور استحاثہ آپ نے فائل کیا, تو اس کے اندر اگر کچھ لوگ انوسینٹ آ رہے ہیں تو وہ انوسینٹ پرائیویٹ کمپلینٹ میں ہو سکتے ہیں. لیکن ابودائی کے طور پر نا آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ جس کو مرضی نومینیٹ کریں. آپ کہیں جی مینار پاکستان میں رہے, بٹ یو نیڈ ٹو پروو دس. Allegation is one thing, proving before the court is the, which is envisaged by the law کہ آپ نے ثابت کیا کریں. تو آپ بالکل, آپ کو جس پہ شک ہے آپ ان کو نومینیٹ کر سکتے ہیں, بٹ بیفور ہینڈ آپ کو پریپریشن کرنی چاہیے کہ یہ کیس میں اس کے اوپر لے کے جاؤں گا تو یہ پروف ہو بھی سکے گا نہیں. اب میرے اس کیس کے اندر جیسے بھی سونا لے گیا ہوا تھا, ایف آئی آر یہاں تک ہی تھی. میں نے اپنے بینک کو کہا کہ بھائی میں سی کو اگر ثابت کرنا ہے کہ سی لے گیا تو ایویڈنس تو دو, خالی نومینیٹ تو نہیں کرنا, آپ نام تو جس کا مرضی لکھ دیں. انہوں نے کہا جی بینک کے باہر سے بی نے سی کو ہینڈ اوور کیا, ہمارے پاس فوٹیج موجود. اب پیس آف ایویڈنس آ گیا. پھر یہ ہوا کہ جس خاتون کا وہ گولڈ تھا اس کا کوئی سنار تھا, انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کو جو میں نے بنا کے دیے تھے کڑے وغیرہ یا اپنی ان کی ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں بکے ہیں. ادھر سے ہمیں شہادت مل گئی, وہ ہماری چین ایکسٹیبلش ہو گئی. پھر ہم کورٹ کو یہ ثابت کرنے کے قابل ہو گئے. اگر مجھے ایویڈنس نہ ملتی تو میں اپنے کلائنٹ کو یہ رائے دیتا کہ بھائی آپ یہ نہ چلائیں اس طرف, آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا کیس آگے آپ کے پاس ایویڈنس موجود تھی. تو ایز اے لائر آپ نے یہ ایڈوائز کرنا ہوتا ہے یا آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیا کرنا ہے. تو آگے چلتے ہیں. سوری کورٹ کے اندر آپ کو یہ تو پتا نا آرڈر شیٹ چل رہی ہوتی ہے. آرڈر شیٹ کا تو آئیڈیا آپ لوگوں کو ہوگا. جب بھی آپ کو کیس فائل کرتے ہیں وہ سول ہو یا کریمنل ہو, کورٹ اس کے اندر ہر تاریخ پہ لکھتی ہے کہ آج یہ فلاں چیز کے لیے مقرر تھا, اس کے اندر یہ چیز ہوئی وہ ہوئی. تو آپ کی آرڈر شیٹ کے اندر وہ لکھ دیتے ہیں کہ complaint has been filed by by the complainant, so in the light of the provision of the law
the FIR और चलान केस इज फॉल्टेड हियर, और उसको साथ चला लेते कि उसको हमरा मिसल साथ चलाती है, उसके अंदर प्रोसीडिंग नहीं होती, वो उधर ही रुक जाती है, ऑर्डर शीट के अंदर वो लिखा जाता है बाकायदा, और दूसरा जो इस्तेहासा है उसकी ऑर्डर शीट चलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि अभी चलान केस चल रहा है, इसमें कंप्लेंट फाइल होती है, तो FIR चलान केस रुक जाएगा। हाँ जी बिल्कुल रुक जाएगा। अब वो कैसे रुकेगा? ऑर्डर शीट चल रही है, वो उसके ऊपर लिखा जाएगा ना। अब उसके अंदर एक चीज आपने याद रखनी है कि वो हर तरीक पे उसका साथ लिखा जाता है, जो प्रैक्टिस है वो फाइल साथ ही रहती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो तजर्बे की थी, जी सेम कोड। अच्छा एक चीज इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाज़ औक़ात आपने जैसे ये स्टेज आई, जैसे मैंने आपको केस का वादा दिया, अब इसके अंदर कुछ ऐसे पीस ऑफ एविडेंस थे जो मुझे इस्तेहासा में भी चाहिए, और मैंने आपको बताया कि 4 विटनेस ऑलरेडी चलान केस में हो चुकी है। अब सिचुएशन ये है कि क्या उनको दोबारा एग्जामिन किया जाए चलान में, या वही एविडेंस उठाई जाएगी? जी आप कहते वही एविडेंस रहेगा, 4 गवाह हो चुके हैं भाई, हो चुके हैं। अब मैं असर नौन गवाहों को बुलाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखिए आप अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं, आप अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस चलान फॉर्म के अंदर देते हैं, वो मैंडेटरी है। उसकी वजह यह है कि आप पहले बताते हैं कि आपकी गवाहान कौन सी, और आपका जो हदफ है FIR में गवाहान का हदफ कुछ और था। मेरी स्टोरी के अंदर वो सिर्फ A तक महदूद थी, अब उसमें B और C है, मैं उस एविडेंस पे कैसे रिलाई करूं? मैं उधर रिलाई करूंगा, वो तो एक अनएंडिंग स्टोरी थी, एक इनकम्प्लीट स्टोरी थी। तो इसलिए आपने केस टू केस ये देखना है कि बात अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मैं ऑन कर दूं, आपको लगता है कि ये मुझे यहां तक ठीक है, लेकिन मेरे वाले केस के अंदर मुझे असर नून की स्टेटमेंट करवानी पड़ी। ठीक, अच्छा दूसरी बात यह है कि जो एक गलती कर जाते हैं प्रैक्टिस के अंदर, इस्तेहासा आपने फाइल किया, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो चलान केस के अंदर पड़े हुए वो आपने एग्जिबिट करवाने हैं, और एक एग्जिबिट अपने कंप्लेंट के अंदर। मेरे केस के अंदर हुआ कि उन्होंने चलान केस के अंदर जो एग्जिबिट पड़े थे वो उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर एग्जिबिट ही नहीं करवाए, सिर्फ ये सोचते रहे कि वो FIR वाले केस में होंगे। अब FIR वाला केस तो डिपेंड करता है कि वो चलना है कि नहीं चलना। वो हो सकता है कोर्ट बरी कर दे, फिर भी वो चल सकता है, लेकिन बात यह है कि उनकी एविडेंशियल वैल्यू कम हो जाए। अगर एक इस्तेहासा आपका 5 साल चला, 6 साल चला, वो आपके कोई विटनेसेस फोत हो गए, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट जो था जिसके अंदर वो गवाहान आने चाहिए थे, तो आपने प्राइवेट कंप्लेंट में अगर आप मुद्दईब की तरफ से हैं तो आपने ज़हन में चीज रखनी है कि जितना आपको मटेरियल चाहिए फ्रॉम द चलान फॉर्म, चलान फाइल, वो आपने सारा एग्जिबिट करवाना है उसके अंदर, ताकि वो टाइमली हो सके और आपका इस्तेहासा जो है वो कामयाबी से चल सके। आगे चलते हैं सवाल। अब हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो हम वही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, अब वो डॉक्यूमेंट को तो कहाँ लगेगा? देखिए जो सर बता रहे हैं, एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके वहां पे एग्जिबिट किए हुए हैं, कोर्ट उनको नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक अलग केस है, उसको आपने वहां पे एग्जिबिट करवाने। अब प्रैक्टिकली उसका तरीका क्या हो सकता है कि आप वहां से सर्टिफाइड कॉपी लेकर इसके अंदर एग्जिबिट करवा सकते हैं। एक तो तरीका अगर ये है, दूसरा ये कि आप एप्लीकेशन दे दें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और टू बी एग्जिबिटेड इन कंप्लेंट फाइल, तो आप ओरिजिनली वहां से लगवा लें, जो चलान फॉर्म में वहां पे कॉपीज लग जाएंगी और वहां पे आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे, क्योंकि आपका हदफ तो प्राइवेट कंप्लेंट है ना, तो उसके अंदर आपने उसको मैक्सिमम करने पे, मिसाल के तौर पे पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट है वो आपने लिखवानी है इस तरह से,
وہ چلان میں لگی ہوئی ہے, اسی کے اوپر تو وہ ثابت ہونا ہے کہ بندہ فوت ہوا یا نہیں ہوا, یا مرڈر ہوا یا نہیں ہوا, تو اس صورت کے اندر آپ وہاں سے لگوائے گی اور یہاں پہ لگا دیں. تو یہ اکثر مسنگ ہو جاتی ہے معاملات. وہ سمجھتے ہیں کہ چلان کے اندر چلان کیس کے اندر فائل میں پڑی ہوئی ہے. ایک تو سر نے کہا کہ ایگزیبٹ ہوگی, میرے کیس کے اندر تو وہ پولیس فائل میں تھی, ایگزیبٹ ہوئی نہیں ہے, یعنی وہ فائل کی تھی, وہ کورٹ ان کو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ کورٹ بوقت شہادت صرف ان ڈاکومنٹ کو پڑھتا ہے جو کہ ایگزیبٹ ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹ لگاتے ہیں تو آپ کے مخالفین کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کراس ایگزامن کر سکتے. کہ جناب یہ کہاں سے لائے تھے آپ, اس کے اوپر پڑھ کے بتائیں کہ یہ فورینسک رپورٹ کس نے بنائی. وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے اے کا, تو آپ ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ اے, کہتا نہیں میں تو بی ہوں, اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں بنائی. تو کورٹ ول کم ٹو نو کہ کراس ایگزامینیشن کے اندر انہوں نے ان کا کیس اڑا دیا ہے, کیونکہ اس بندے نے جس نے بنائی ہے وہ خود تو آیا نہیں, وہ کیسے پیش کر سکتا. وہ چیک پیش کرتا, وہ ڈس آنر سلپ پیش کرتا, وہ ڈس آنر سلپ کسی نے جھوٹی لگائی ہے سچی لگائی ہے نہیں پتہ لگ سکتا, آپ بینکر کو بلاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ استحاثے کے اندر اس سٹیج کے اوپر جب آپ کی ایف آئی آر چل رہی ہو, آپ نے کتنے اسمارٹ وے کے اندر اس کو چیزوں کو ایگزیبٹ کروانا ہے, یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ورکنگ کے اوپر. یہ پوائنٹ آپ کو تب یاد آئے کہ آگے چلتے ہیں. سوری مجھے لگ رہا ہے کوئی کیس سمجھ آ رہا ہے. ہاں جی دیکھیں, یہ میں نے آپ کو کیس لا بتایا, ایک بعض کا سیکشن نہیں ہوتے, دفعات نہیں ہوتے, یہ میں نے سارے نکال لیے تھے. یہ آپ دیکھیں 1966 کے اندر سپریم کورٹ نے 708 پیج پہ, پھر آگے لمبی ایک کتار ہے, اس کے علاوہ بھی تھی. نہیں یہ 9 پوائنٹ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پہلے استحاثہ چل, نہیں پہلے کے اندر ایکویٹل ہو گیا, دوسرے کے اندر ہو سکتا ہے کنوکشن ہو. ہاں نہیں, استحاثے کے اندر آپ کا ڈفرنٹ کیا ہے, جیسے میں نے اپنی سٹوری میں بتایا کہ چلان فارم کے اندر صرف ایک قصوروار تھا, پرائیویٹ میں اے بی اور سی بھی ہے, جس نے سونا خریدا وہ بھی ہے. ہاں اس کے اندر اگر اس کا ایکویٹل ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کا فائدہ ملے گا, لیکن ایف آئی آر پھر بھی چل سکتی. ڈبل جیپٹی نہیں ہے, کیونکہ ایف آئی آر کے اندر اس کا نیریٹو یا اس کا جو ایک ورژن ہے وہ الگ ہے, اس کے اندر کوئی ایک بندہ ہے. استحاثے میں آپ ہمیشہ ایک ڈفرنٹ چیز لاتے ہیں نا. ایک سچویشن تو یہ ہو گئی کہ آپ نے مثال کے طور پر جو ہے وہ ایف آئی آر والا ہی چیز اٹھائی اور ایگزیکٹلی وہی ہے, ایف آئی آر میں بھی وہی ہے, استحاثے میں بھی وہی ہے. تو استحاثہ جو ہے آپ نے فائل کیا, اس کے اندر بندہ ایکویٹل ہو گیا, تو ایف آئی آر پھر بھی قابل پیش کرتے, یہ لا ہے. اس کے اندر سزا ہو گئی تو پھر ظاہر ہے وہ ختم ہو جائے گا. ڈبل جیپٹی کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو 2 دفعہ سزا نہ ہو. ایک اگر آپ کے استحاثے کے اندر سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کی ایف آئی آر کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو ختم ہو گئی. ہاں یہ آپ کا آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ ایک بندہ 2 دفعہ پروسیس سے گزرے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو وہ لا کی مچھر. ہاں نہیں وہ کمپلین پہلے ڈبل جیپٹی پہلے ہے کیا, پہلے یہ سب پہلے ہم یہ ڈسکس کریں. ڈبل جیپٹی یہ ہے کہ 2 دفعہ سزا نہ, ٹھیک. استحاثے میں سزا ہو گئی تو ایف آئی آر ختم ہو گئی. ہاں وہ ایک الگ بات ہے, سزا ہے. ڈبل جیپٹی 2 کیس چلنا نہیں ہے, وہ تو آپ کا کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرے گا نا. جیسے میری اگر آپ مثال کو ذہن میں رکھیں گے نا جو میں ابھی دے رہا ہوں, ایک سونا چوری ہوا, اس کے اندر ایف آئی آر نے صرف اے کو نامینیٹ کیا, بعد میں آپ کو پتا چلا بی اور سی بھی ہیں. اے اگر چلان ہوتا تو صرف اے کو سزا ہوتی, میں نے بی اور سی کو بھی کروانی ہے تو میں نے استحاثہ فائل کر دیا. استحاثے کے اندر مثال کے طور پہ تینوں کو سزا ہوگی, ایف آئی آر ختم ہو جائے گی. ایف آئی آر اب قابل پیش رفت نہیں رہے گی, کیونکہ میرا تو مقصد ختم ہو گیا نا. اچھا دوسری سچویشن
اس کو ڈسکس کرتے ہیں, یہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو. دوسرا, آپ کو سزا نہیں ہوئی, اکویٹل ہو گئے, اکویٹل ہو گئے. اب پروسیکیوشن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اے والا جو ورژن ہے اس کو وہ چلا سکتی ہے, اگرچہ جو ڈیفینس ہے اس کے پاس یہ ہوگا کہ جناب ہم استحاثے کے اندر پہلے جو ہے وہ نکل چکے ہیں, وہ ڈیفینس ان کے پاس ہوگا, لیکن ایف آئی آر ٹرائلیبل, ٹرائل اس کا ہو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ڈبل جیپرڈی یہ ہے کہ no one can be convicted twice for the same offense. جی سر میں یہی کہہ رہا ہوں. اس میں کنوکشن ہے ہی نہیں ہوگا. کنوکشن میں آپ ٹرائل چلنا ایک اور بات ہے. جب دو دفعہ کنوکشن ہے ہی ہے, انہوں نے کہا کہ چلان میں اگر سزا ہوگی ہے تو پھر ایف آئی آر والا کیس تو فارغ ہو گیا. فائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایف آئی آر والا جو کیس ہے وہ چل رہا ہو یا نہیں. ایف آئی آر والا ہولڈ ہو گیا نا, جب تک کمپلینٹ ڈیسائیڈ ہوگی. جو پریکٹس ہے نا, پریکٹس یہ ہے کہ ایف آئی آر اس کے بعد لوگ چلاتے ہی نہیں ہیں, لیکن لو کے اندر پروویژن ہے. ہاں بالکل آ سکتے ہیں, پرائیویٹ کمپلین آ سکتے ہیں, بالکل چلا سکتے ہیں. پرائیویٹ کمپلین آپ نے فائل ہو گئی, کورٹ میں کیا چلے گا؟ نہیں کروا تو سکتے ہیں, آپ کو ممانعت نہیں ہے, لیکن پریکٹس کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ کمپلین کی طرف چلے گئے تو پرائیویٹ کمپلین اس پہ فائل کر دی, لیکن ممانعت نہیں ہے, قانون کے اندر ممانعت نہیں ہے. کوگنیٹیبل اوفینس ہو گیا ہے تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ when the private complaint has been filed no FIR will be lodged, یہ میں نے نہیں پڑھا, تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا, ریویژن پٹیشن اگینسٹ آرڈر آف سمننگ آف اکیوزڈ, یہ پریکٹس میں آپ کو بہت آتا ہے. آپ کے کسی موکل کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ فائل ہوئی, کورٹ نے آپ کو سمن کر دیا. اب آپ کا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے باہر جانا ہے یا مجھے کورٹ میں چکر لگیں گے, مجھے اس کا کوئی چھٹکارا دے. آپ اس آرڈر کو کہاں سے سیل کر سکتے ہیں؟ وہ آپ ریویژن پٹیشن اس کی فائل کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کورٹ سے اسٹے بھی مانگ سکتے ہیں کہ کورٹ اس کو اثر وہ دیکھ لے. تو اس کے اندر آپ کو گنجائش مل سکتی ہے آپ کے موکل کو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پروسیس کو ہولڈ کیا جا سکے. اچھا, ڈاکومنٹ ٹو بی اٹیچ ود دا پرائیویٹ کمپلینٹ, یہ بات ہو چکی ہے. اچھا, کیسز ایکسکلوسیولی ٹرائبل بائی دا کورٹ سیشن کورٹ پروسیجر انڈر سیکشن 190, یہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ اگر 302 کا مقدمہ ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کمپلینٹ جو ہے وہ میجسٹریٹ کے پاس ہی پیش کریں گے, اور میجسٹریٹ اس کو فارورڈ کر دے گا ٹو دا سیشن کورٹ. اور سیشن کورٹ کے پاس پھر یہ ثوابدید موجود ہے کہ وہ انکوائری وغیرہ کنڈکٹ کروا سکے, کوئی دوسرے معاملات کروا سکے, اس کے اندر وہ انکوائری کروا سکتا ہے, لیکن وہ ٹرائل جو ہے وہ ایکسکلوسیولی ٹرائبل بائی دا سیشن کورٹ ہی ہوگا. اچھا جی, اچھا, لمیٹیشن فار لوجنگ پرائیویٹ کمپلین, کیا کوئی لمیٹیشن ہے کہ آپ جس کے اندر جو ہے وہ فائل کر سکیں؟ لمیٹیشن اس کے اندر کوئی نہیں ہے, لیکن جتنا کرمنل لا کے اندر آپ نے ٹائم کو فالو کیا ہے وہ اتنا آپ کو فائدہ دے گا. جہاں پہ آپ وہ کہہ لیں کہ ٹائم کا ایکسپلین نہ کر سکیں, پولیس اسٹیشن آپ کے جو ہے وہ تھوڑی دور ہے, تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے, آپ 2 گھنٹے لگا رہے ہیں, 3 گھنٹے لگا رہے ہیں, تو وہ بھی اس کے اندر کورٹ کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہوا. آپ سوچ رہے تھے کہ آپ نے فلاں بندے کو نامینیٹ کرنا ہے, اس کے جو ہے وہ بردر ان لا کا بھی نام پتہ کریں, اس کی سسٹر کا بھی کریں, تو کرمنل لا کے اندر آپ نے ٹائم کو یاد رکھنا ہے, اگرچہ فائلنگ فار دا کمپلین لمیٹیشن نہیں ہے, جتنا جلدی ہوگا اتنا ٹھیک ہوگا. میں بس وائنڈ اپ کر. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اپیل اور ریویژن, آرڈر آف ڈسچارج از ریوائزبل وائل آف دا ایکویٹل از اپیلیبل, کہ اگر آپ کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہے, یعنی کہ استحاثے کے اندر کورٹ نے دیکھا, ڈسچارج یہ ہوتا ہے کہ کورٹ نے ایویڈنس دیے بغیر ہی, وہ 249 کی ایک ایپلیکیشن ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ کو کورٹ نے کہا جی کہ یہ ٹرائلبل ہی نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے ایویڈنس کو ڈسچارج کر دیں, اس جگہ پہ آپ کو کوئٹل ہوتا ہے آفٹر ٹیکنگ آل دا ایویڈنس, آفٹر کنسیڈرنگ دا کراس ایگزامینیشن اینڈ فالوئنگ آل دا اسٹیپ. تو اس صورت کے اندر آپ کو جو ہے وہ آپ نے اپیل کہاں پہ فائل کرنی ہے, ریویژن کہاں پہ فائل کرنی ہے. سر ایک کوشچن اس سے پوچھتے ہیں, اگر میجسٹریٹ نے ایکوٹ کر دیا ہے, اپیل کہاں جائے گی اس کی؟
Very good. High Court. High Court. Appeal against acquittal is always filed before High Court. बेशक सेशन कोर्ट में ट्रायल चला हो, बिल्कुल। बेशक मैजिस्ट्रेट। और ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको बताने वाला ये है कि अपील स्टेज के ऊपर भी कोर्ट फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इस्तेहासे के अंदर ये आपको गुंजाइश रहती है कि कोर्ट को लगे आप पहले एक इंक्वायरी हुई निचले लेवल के ऊपर, लेकिन आप समझते हैं वो ठीक नहीं हुई, तो आप उसको री इंक्वायर भी करवा सकती है और एपलेट कोर्ट उसके अंदर ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सीधा गुफ्तगू थी। उम्मीद है कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो प्रैक्टिस से रिलेटेड थे, मैंने कोशिश की है सेक्शन से हटके उन पर बात की जाए। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो प्लीज। फिलहाल केस चल रहा है सर, उसमें तो हम 249 या पैसे दे सकते हैं, जो डेट वाला केस चल रहा है इसमें भी ऐसी सवाल रिपीट करते हैं जी, इनका सवाल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जनाब आप ट्रायल केस के अंदर जब चलान केस हो तो उसके अंदर आप 249A या 265K की एप्लीकेशन फाइल करती हैं कि जी आप इतना एविडेंस कोर्ट के पास मौजूद है कि अभी छोड़ दिया जाए बंदे को। यही होता है ना कि आप बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, क्या इसके अंदर भी ये किया जा सकता है चलान फॉर्म के अंदर? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल किया जा सकता है। आप वो सारे फॉलो कर सकते हैं स्टेप जो आपके चलान केस के अंदर फॉलो करें। यानी अगर ट्रायल जो कंप्लेंट है वो अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल हुई है तो 249 है, और अगर आपका सेशन है तो आप 265 की। लेकिन प्रैक्टिस ये है कि दोनों जगहों पे चल जाती है। अब बैंक जॉइंट कोर्ट के अंदर मैंने 249A की फाइल की, तो उन्होंने कहा जी मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, तो इधर 265K नहीं, आप 249A करें क्योंकि वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है। तो ये चीजें कुछ आपको प्रैक्टिस से भी आगाह हो जाएगी। जी आप पूछिए।